اوکے. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا وطبيب قلوبنا وشفاء صدورنا وغوثنا وغياثنا ومغيثنا ومعيننا وقطبنا وفريدنا ونظامنا وسراجنا وأولاءنا وأشرفنا ونور عيننا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بارگاہ رسالت میں درود پاک کا ہدیہ پیش کیجیے. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. رسالت اور آل رسالت پر ایک مرتبہ اور ہدیہ صلاۃ پیش کریں. نبی اور آل نبی پر ایک مرتبہ اور بآواز بلند. جلوہ کیجیے خاک پردہ کیجیے. جلوہ کیجیے خاک پردہ کیجیے. آپ کی مرضی. چاہے آپ چہرہ دکھائیں چاہے چہرہ چھپائیں. آپ مالک ہیں, آپ داتا ہیں, آپ آقا ہیں, آپ ماوا ہیں, آپ ملیا ہیں, آپ مرشد ہیں, آپ ہادی ہیں, آپ مہدی ہیں, آپ راشد ہیں. سرکار آپ کی جو مرضی, ہماری تو بس اتنی ہے عرضی کہ جلوہ کیجیے خاک پردہ کیجیے. مجھ کو اپنے پاس رکھا کیجیے. جلوہ کیجیے خاک پردہ کیجیے. مجھ کو اپنے پاس رکھا کیجیے. مولانا نوری صاحب پھر مسیحائی کا دعویٰ کیجیے. پھر مسیحائی کا دعویٰ کیجیے. اپنے ماروں کو تو زندہ کیجیے. اپنے ماروں کو تو زندہ کیجیے. پھر مسیحائی کا دعویٰ کیجیے. اپنے ماروں کو تو زندہ کیجیے. اور تیسرا مسئلہ پہ مت فرمائے. مسئلے پہ مسئلہ, کیونکہ مسئلہ یہاں صاف ہے.
انگلینڈ کی طرح نہیں۔ تیسرا مسئلہ ہے دل میں لانا ہے، دل میں لانا ہے تو ایسا کیجیے، دل میں لانا ہے تو ایسا کیجیے، کعبہ دل کو مدینہ کیجیے۔ دل میں لانا ہے تو ایسا کیجیے، کعبہ دل کو مدینہ کیجیے۔ سینہ ہو گیا مدینہ، اب کون روکے گا انہیں آنے سے؟ جب مدینہ بن گیا تو پھر وہ آ گیا جو مدینے والا ہے، کعبہ دل کو مدینہ کیجیے۔ اور چوتھے مسئلے میں سنیوں سے گزاری، عشق کا پھر آپ دعویٰ کیجیے، عشق کا پھر آپ دعویٰ کیجیے، پہلے پتھر کا کلیجہ کیجیے۔ ان لوگوں سے بھی گزارش ہے جو نہیں آئے، گتھیاں تقوی کی سب کھل جائیں گی، گتھیاں تقوی کی سب کھل جائیں گی، ان کے رندوں سے نہ الجھا کیجیے، ان کے رندوں سے نہ الجھا کیجیے، گتھیاں تقوی کی سب کھل جائیں گی، ان کے رندوں سے نہ الجھا کیجیے۔ اور عقلی دانائیوں پر رانی تھی، عقل، ہوش، سمجھ، بوجھ، دانائی، دانشمندی، سمجھداری یہ کہاں ملتی ہے؟ کالج یونیورسٹی میں، ماسکو پیکنگ میں، نیو یارک شکاگو میں، پیرس میں، بون میں، کہاں؟ دلی میں، اسلام آباد، کراچی میں، کہیں نہیں، ورنہ پھر وہاں بے وقوف کیوں ہیں؟ عقل و شعور، ہوش و خیلت، دانائی، عقلی پردان کی سمجھ بوجھ، دانشمندی یہ کہاں ملے گی؟ میں بتاتا ہوں، عقلی دانائی و پردانی بھی ان کے دیوانوں سے سیکھا کیجیے، ان کے دیوانوں سے سیکھا کیجیے۔ آپ نے دیوانے کو سمجھا نہیں، میڈ مین بول کر کے آگے بڑھ گئے، آپ نے ان کے دیوانے کو نہیں سمجھا۔ ہاسپٹل کا دیوانہ اور ہے، یاد کے دربار کا دیوانہ اور ہے۔ تم نے دیوانے کو پہچانا نہیں، دیوانہ بننا بچوں کا کھیل نہیں۔ جب کہو ہم ڈاکٹر بن کے دکھاتے ہیں، 5 سال میڈیکل سائنس پڑھ لیں، 5 برس انجینئرنگ پڑھنے پل بنانے لگی، اگر ہم نے 3 سال ٹریننگ کی ہوائی جہاز اڑانے لگے، پائلٹ، انجینئرس، ڈاکٹرس، لیکن کوئی اسکول ہے جہاں جا کے دیوانہ بن جاؤ؟ معلوم ہوا کہ دیوانہ بننا اپنے کنٹرول میں نہیں۔ تم مارس لینڈنگ انجن ماؤ بن سکتے ہو، دیوانہ نہیں۔ تم فلاسفر ہو سکتے ہو، تم کامسٹ ہو سکتے ہو، دیوانہ نہیں۔ دیوانہ بننا معمولی گیم نہیں ہے، اٹ از ناٹ گیم آف چلڈرن، بچوں کا کھیل نہیں ہے۔ دیوانے کو دیکھیں کون لوگ محسوس کر لیتے ہیں جو اردو شاعری سے ذرا بھی دلچسپی رکھتے ہیں، ایک لفظ ہے صرف احساس کا، دیوانے کو تدبیر سے دیوانہ نہ کہنا۔ ڈونٹ پروناؤنس دا دیوانہ اور دی انسلٹ، ناٹ ٹو انسلٹ، ڈونٹ پروناؤنس ٹو انسلٹ دی دیوانہ۔ دیوانے کو تحقیر سے دیوانہ نہ کہنا، دیوانہ بہت سوچ کے دیوانہ بنا ہے، دیوانہ بہت سوچ کے دیوانہ بنا ہے، جلد بازی میں نہیں بنا ہے، بہت سوچ کے دیوانہ، بہت سوچ کے۔ جب عقل مندوں کا برا حال دیکھا، جب عقل مندوں کو چند سرفروں کے ہاتھوں بکتا دیکھا، جب عقل مندوں کو صحابہ کرام کی قبروں کو کھودنے والی طاقت کے آگے خوشامد کرتا ہوا دیکھا، جب عقل مندوں کو نیو یارک کے بازار میں زمین کا سودا کرتے ہوئے دیکھا، جب عقل مندوں کو ڈاک کیپٹل کی چوکھٹ پر توحید کی کہ امانت کو گنواتے ہوئے دیکھا،
اور کمیونزم کے قدم کا بوسہ لیتے ہوئے اسلام کے تقدس کو لٹاتا ہوا دیکھا تو اس نے سوچا ایسی عقل بندی کی دھرتیاں اڑا دو، دیوانہ بن جاؤ تاکہ اسی ایک کے رہو۔ دیوانہ بہت سوچ کے دیوانہ بنا ہے۔ اور ساؤتھ افریقہ والوں جب وہ دیوانہ بن جاتا ہے تو رہتا ہے اکیلا، کبھی کبھی کہیں کہیں کوئی کوئی دیوانہ ہوتا ہے، ایسا نہیں ہے کہ دیوانوں کی بھیڑ لگی ہو، کوئی کوئی کبھی کبھی کہیں کہیں ایک دو دیوانہ دکھ جاتا ہے، لیکن رہتا ہے اکیلا، لگا رہتا ہے میلہ۔ دیکھنے میں ہے اکیلا اور جب جاؤ تو لگا ہوا ہے میلہ۔ اور میلہ پر ایک بات یاد آئی، اسٹمپور آ گیا دماغ میں، کہیں جاؤں کہیں نکل نہ جائے۔ دیوانہ اگر زمین پر ہے تو روزانہ میلہ، دیوانہ اگر زمین پر ہے تو روزانہ میلہ، اور زمین میں ہے تو سالانہ میلہ، نہ یہاں اکیلا نہ وہاں اکیلا۔ ہر ایک دیوانے کی نظر کو دیکھتے رہتے ہیں، جو گیا وہ تو بیٹھا ہوا اور لوگ اس کو دیکھ رہے ہیں، اس دیوانے کو دیکھ رہے ہیں، آنکھوں سے آنکھیں ملانا چاہتے ہیں، اور اس کی نظریں چھپی ہوئی ہیں، وہ کہیں متوجہ ہے، وہ کہیں گم ہے، وہ کہیں کھویا ہوا ہے، اور ہر ایک اس کی نظر کو دیکھ رہے ہیں کہ جب نظر اٹھے تو ہم پہ پڑ گیا، وہ چاہتا ہے مجھ پہ پڑ گیا، یہ چاہتا ہے مجھ پہ پڑ گیا، مجھ پر نظر پڑ گئی میری گتھیاں حل ہو جائیں، مجھ پہ نظر پڑ گئی میری مراد پوری ہو جائے، مجھ پہ نظر پڑ گئی میری آزمائش ختم ہو جائے گی، مجھ پر پڑ گئی۔ ہر ایک دیوانے کی نظروں کو دیکھا، دیوانے کی نظروں کو جہاں دیکھ رہا ہے، دیوانہ خدا جانے کہاں دیکھ رہا ہے، دیوانہ خدا جانے کہاں دیکھ رہا ہے۔ عقلی دانائیوں پردانگی ان کے دیوانوں سے سیکھا کیجیے، چشمے ابرو ہے کہ محراب حرم۔ مفتی صاحب یہ شعر آپ کو نظر کرتا ہوں، فتوے کی گنجائش ہو تو لگا دیجیے گا۔ چشمے ابرو ہے کہ محراب حرم، جی میں آتا ہے کہ سجدہ کیجیے، جی میں آتا ہے۔ قلم اس لیے خاموش ہے کہ یہ میرے جی میں آیا ہے، آپ کیا کریں گے؟ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے انسان اور جنات کو نہیں پیدا کیا مگر عبادت کے لیے۔ سیدھا سادہ ترجمہ ہے، مگر اس کی اہمیت کا اندازہ آپ اس وقت لگا پاتے جب عربی گرامر پہ تھوڑا واقف ہوتے، لیکن 10 برس میں جو گرامر ہم کو پوری نہیں آئی، 10 منٹ میں تم کو کہاں سے آئی؟ اس لیے میں آپ کو گرامر، ڈیزرٹ آف گرامر میں کیمل کی طرح دوڑانے کے بجائے تیرے غمزے کے ریگستان میں مثالیں اونٹ دوڑایا گیا ہوں، میں آپ کو ڈیزرٹ آف گرامر میں دوڑانے کے بجائے سیدھے سیدھے ایک بات بتا دوں کہ عربی لینگویج میں جب کبھی نو کے بعد ایکسپشن آتا ہے تو صرف اور اونلی کا معنی پیدا ہو جاتا ہے۔ ویسے ہی سمجھ لو، مثال سے سمجھا دوں گا، پہلے تو نو، پھر ایکسپشن، تو اس میں صرف کا معنی، حاصل کا معنی، ایک لمیٹڈ معنی پیدا ہو جاتا ہے۔ جیسے لا الہ، نو گاڈ، کوئی خدا ہے ہی نہیں، کوئی معبود نہیں، لا الہ، کوئی الہ ہے ہی نہیں، زمین خدا ہے نہیں، آسمان خدا ہے نہیں، کوئی نہیں، نہ زمین خدا ہے، نہ آسمان خدا ہے، نہ یہ خدا ہے، نہ وہ خدا ہے، نہ مکی خدا ہے، نہ مکہ خدا ہے، نہ شجر خدا ہے، نہ حجر خدا ہے، نہ نظر خدا ہے، نہ نفس خدا ہے، نہ بشر خدا ہے، نہ ملک خدا ہے، نہ وطن خدا ہے، نہ ماں خدا ہے، نہ باپ خدا ہے، نہ باپ نہ بیٹی خدا ہے، نہ بیٹا خدا ہے، نہ بیوی خدا ہے،
न मुल्क खुदा है, न वतन खुदा है, न धरती खुदा है, न गगन खुदा है, गगन खुदा है नहीं, आसमान खुदा है नहीं, कमर खुदा है नहीं, शम्स खुदा है नहीं, सूरज खुदा है नहीं, पूर्णिम खुदा है नहीं, पोल्ट्री खुदा है नहीं, पोल्ट खुदा है नहीं, राइटर खुदा है नहीं, पोएटर खुदा है नहीं, ला इलाहा कोई नहीं, कोई खुदा है ही नहीं। निकाल दिया झाड़ू देकर के दिल से सारे खुदाओं को बाहर निकालो, और जब दिल में कोई खुदा रहना जाए तब कहो इल्लल्लाह, सिर्फ अल्लाह। तो एक जगह ऊपर उसने क्या कहा, अरबी जुबान में आपने क्या कहा, ला नो, और नो के बाद बट अल्लाह, नो गॉड बट अल्लाह। तो ये एक्सेप्शन किया ना, तो पहले तो नो कर दिया जनरल, फिर एक्सेप्शन किया। तो एक्सेप्शन जिसके लिए किया जाएगा वहां सिर्फ का माना पैदा हो जाएगा, जैसे ला इलाहा इल्लल्लाह कोई माबूद नहीं है सिर्फ अल्लाह। मसलन वमा अरसलना का इल्ला रहमतन लिल आलमीन, मा अरसलना का, मैंने नहीं भेजा, मैंने तुम्हें नहीं भेजा, और भेज के कह रहा मैंने तुम्हें नहीं भेजा, मैंने नहीं भेजा इल्ला सिर्फ रहमतुल लिल आलमीन। देखो वहां इल्लल्लाह सिर्फ अल्लाह, यहां इल्ला रहमतुल लिल आलमीन, सिर्फ रहमतुल लिल आलमीन। उसी तरह ये आयत करीमा है जो मैंने पढ़ा, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, मा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा, मैंने जिन्नात और इंसान को नहीं पैदा किया इल्ला लियअबुदून, सिर्फ इबादत की। लिहाजा इंसानों कान खोल करके सुन लो, डरबन के मज़ाफ़ात में रहने वालों, ग्रेटर डरबन और उसके समर एरिया में रहने वालों, कान खोल करके सुन लो, तुम इबादत के लिए पैदा किए गए हो। और मैं तुम्हें देख रहा हूं इसलिए बोल रहा हूं, इंसानों कान खोल करके सुनो। मगर इसमें वो लोग भी मुखातब हैं जिन्हें मैं नहीं देख रहा हूं, अगर वो कहीं जिन्नात भी इधर उधर आजू बाजू में हो तो स्टैंड अप, तुम भी ठहर जाओ और सोचो कुरान ने तुम्हें क्या कहा है। जिन्नातों तुम भी कान खोल करके सुन लो कि तुम सताने के लिए नहीं पैदा किए गए हो, हमारे घरों को बर्बाद करने के लिए नहीं पैदा किए गए हो, हमारी माँ बहनों को हैरान करने के लिए नहीं पैदा किए गए हो, अपनी ताकत और शक्ति परीक्षा के लिए नहीं पैदा किए गए हो, अपने पावर को दिखाने के लिए नहीं पैदा किए गए हो। हम खाद से बने हैं, तुम आग से बने हो, तुम आग की ताकत दिखाते हो, शक्ल बदलने की ताकत है तुम्हें, तो शक्ल बदल करके हमारी बहू बेटियों को पर तुम सवार होकर के उन्हें मुअत्तल करते हो, हमारी सोशल लाइफ को डिस्टर्ब करते हो। जिन्नातों कान खोल करके सुन लो, अगर हो और कहीं भी मेरी आवाज जा रही हो तो मैं भी खुदा के घर में बिला खौफ बोलता हूं। क्या अगर तुम मेरी आवाज सुन रहे हो तो आप आसानी से सुन लो कि खुदा ने तुम्हें सताने के लिए नहीं पैदा किया है, बल्कि इबादत ही के लिए पैदा किया है, बंदगी ही के लिए पैदा किया है। वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, इंसान को भी हमने इबादत के लिए पैदा किया है और जिन्नात को भी हमने इबादत के लिए पैदा किया है। जिन्नातो, अगर तुम्हें अक्ल है, अगर तुम्हें गुरूर है, अगर तुम्हें घमंड है, अगर तुमको प्राउड है कि तुम सताना जानते हो, तो हम भी मखदूम अशरफ के नाम पर तुम्हें जलाना जानते हैं। यहाँ मसला ताकत की आजमाइश का नहीं था, यहाँ तुम अपनी ताकत दिखाओ, हम अपनी ताकत दिखाएं, इसके लिए नहीं पैदा किए गए हैं, बल्कि इसके लिए पैदा किए कि तुम भी इबादत करो, हम भी इबादत करें। वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, तुम भी बंदगी के लिए हो, हम भी बंदगी के लिए। जिंदगी बनाए बंदगी लेके तुम भी आए हो, जिंदगी बनाए बंदगी लेके हम भी आए हैं। वो क्या जिंदगी जिसमें बंदगी न हो। एक जुमला अगर जहन में बैठ जाए तो प्लीज कीप बाय दिस सेंटेंस व्हिच आई एम गोइंग टू एक्सप्रेस बिफोर यू इन द सॉफ्ट कॉर्नर्स ऑफ योर माइंड। वो क्या जिंदगी जिसमें बंदगी न हो। ये तो मैं सुन्नियों से कह रहा हूं, ये तो मैं सुन्नियों से कह रहा हूं। सुन्नी मुसलमानों, तुम्हारी वो क्या जिंदगी जिसमें बंदगी न हो। और उन लोगों से कहना है कि तेरी वो क्या बंदगी जिसमें जिंदगी न हो। बंदगी ऐसी हो कि बंदगी में जिंदगी हो। मुर्दा बंदगी लेके कहा जा रहे हो, ये लाश कब तक ढोते रहोगे। इसलिए बंदगी ऐसी हो जिस बंदगी में जिंदगी, और जिंदगी ऐसी हो जिस जिंदगी में बंदगी। बस दो लफ्ज में याद करना हो तो ये कर सकते हो,
زندگی میں بندگی ہو، بندگی میں زندگی ہو. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیہ. تو اب کیا رزلٹ نکلا؟ میں جوش میں کیا کہہ دیا، ہو سکتا ہے کسی جناتی کا دل رک گیا ہو، لیکن آئی ایم سوری. وہ یہاں کا جنات ہوگا تو انگریزی کا بھی جانتا ہوگا. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیہ. یا رسول اللہ، مسجد میں تو جنرلی وہ رہتے ہی ہے کہ امام صاحب جب ہم کو عبادت کر کے مجرم جاتے تو ان کا ٹائم شروع ہو جاتا، اور ہو سکتا ہے اس وقت بیٹھ کر کے دیکھ رہے ہوں کہ ایک لڑکا مجھے کیا کہہ رہا ہے. جو بات حق کی زبان پر آ گئی، برا مانو گے تو کیا کر لو گے. مگر ایک بات ہے کہ اس میں شبہ پیدا کرنے والے نے شبہ پیدا کر دی، ڈاؤٹ کریٹ کرنے والے نے ڈاؤٹ کریٹ کر دی، شنکا پیدا ہو گیا. شنکا سمادھان ہو اور وہ بھی بہت آسان ہو اور زیر آسمان ہو، کاہے کو پریشان ہو، سچا مسلمان ہو تو قبل قبرستان ہو، مر گئے تو کیا سمادھان ہو. شنکا سمادھان ضروری. کیا شبہ کیا پیدا کر دیا؟ کا مولانا آدمی قرآن نے ڈکلیئر کر دیا کہ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. انسان اور جنات کو صرف عبادت کے لیے پیدا کیا. تو جب صرف عبادت کے لیے پیدا کیا ہے تو بس صرف عبادت کرو، باقی سارا کام چھوڑ دو. You came in the world only for worship, so don't do anything except worship. جب تم صرف عبادت کے لیے پیدا کیے گئے ہو تو عبادت کے علاوہ کچھ کرو مت. اسکول جانا بند کر دو، کالج بنانا بند کر دو، مدرسہ بنانا بند کر دو، مسجد کا بنانا بند کر دو. کوئی ضروری ہے کہ عبادت کے لیے مسجد نہیں بنے؟ جہاں مسجد نہیں ہوتی وہاں عبادت نہیں ہو سکتی کیا؟ یہ کہاں سے مولویوں نے نکال دیا کہ مسجد بنانا ثواب ہے، مدرسہ بنانا ثواب ہے، اور بات تو یہی تک رہی تھی تو کوئی بات نہیں تھی. اب تو جماعت بنانا بھی ثواب ہے، نیا نصاب نکالنا بھی ثواب ہے، اور اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ کر کے نکل بھاگنا بھی ثواب ہے. بس اتنا ہنس لو جتنے میں دل خوش ہو، ایسا نہیں کہ پورا ماحول خوش ہو جائے. انٹرٹینمنٹ اس لیے ضروری ہو جاتا ہے تاکہ آپ کا برین جو ہے وہ برین واش ہو کر کے تھوڑا آپ ریلیکس محسوس کریں. اس ریلیکشن میں کوئی انجیکشن چلا جائے تو برا نہ لگے. حضرات، جب ہم صرف عبادت کے لیے پیدا کیے گئے ہیں تو عبادت کے سوا ہر کام بند کر دو. یہی انٹرپریٹیشن کیا جانے لگے گا تو کتنا گڑبڑ ہوگا. ایک وکیل صاحب بھی اگر ایسا ہی سوچنے لگے، ایک ایڈوکیٹ جنرل ایسا ہی سوچنے لگے کہ واقعی ہم صرف عبادت کے لیے پیدا کیے ہیں، تو وہ یہی کہے گا FIR لکھانا بند کرو، جنرل ڈائری دیکھنا بند کرو، پروسیکیوشن کی طرف جانا بند کرو، ڈیفینس کی طرف ہونا بند کرو، لوور کورٹ میں جانا بند کرو، ڈسٹرکٹ کورٹ میں جانا بند کرو، ہائی کورٹ میں جانا بند کرو، سپریم کورٹ میں جانا بند کرو، یہ فائل دیکھنا بند کرو، وہ فائل دیکھنا بند کرو، اور یہ پینل لا دیکھنا بند کرو، یہ جتنے بھی رولس اور ریگولیشن ہیں ان کی اسٹڈی کرنا بند کرو، کانسٹیٹیوشن کا پڑھنا بند کرو، بائیکاٹ کا پڑھنا بند کرو. کہا کیوں؟ ہم صرف عبادت کے لیے پیدا کیے گئے ہیں، کانسٹیٹیوشن پڑھنے کے لیے نہیں. اور پھر کہیں اگر ایک کلٹیویٹر اور فارمر نے ایسا سوچ لیا، بہت بڑا فارمر اس کا، بہت بڑی فارمنگ ہے، بہت بڑا کسان ہے، بہت بڑا کسانی کرنے والا ہے، اور اس نے اگر ایسا سوچ لیا کہ پھر تم یہ کھیت کی جوتائی بند کرو، اس میں دوائی بند کرو، کھاد ڈالنا بند کرو، یوریا ڈالنا بند کرو، ٹریکٹر چلانا بند کرو، اس کی سینچائی بند کرو، اس کی کٹائی بند کرو، گیہوں پیدا کرنا بند کرو، چاول پیدا کرنا بند کرو، دال پیدا کرنا بند کرو. کہا کیوں؟ کہا وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. انسان اور جنات تو صرف عبادت کے لیے پیدا کیے گئے ہیں، کاشتکاری کے لیے نہیں. تو پھر یہ ہندوستان سے جتنے لوگ آئے ہوئے وہ سوچیں گے دکان کو کرنا بند کرو، فیکٹری چلانا بند کرو، بزنس کرنا بند کرو، کلٹیویشن بند کرو، یہ بند کرو، وہ بند کرو، اور پھر مودی صاحب والا سوچیں گے چندہ دینا بند کرو، چندہ برائے بندہ، بندہ برائے چندہ، چندہ برائے بندہ، بندہ برائے چندہ، یہی ہے ہمارا دھندا. یہ سب بند ہو جائے گا نا، کیونکہ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. آپ صرف عبادت کے لیے پیدا کیے گئے، رسید لینے کے لیے نہیں. اور پھر یہیں تک نہیں رہے گا، یا پھر تو کھانا کھانا بند کرو، روٹی لینا بند کرو. پھر ہم کو جو صبح صبح حاجی ابراہیم صاحب کے گھر میں کافی ملتی ہے، بہت کافی ہوتی ہے، اگر ان کی ہو تو نہ کافی ہے مگر سننے کی کافی ہے. بند کرو کافی پینا، بند کرو چائے پینا، بند کرو ایسپروسو کافی بنا تو بند کرو ایسپروسو.
तुम एक्सपोर्ट को बनाने वाले कौन? नेस पीते हो, नेस कॉफी पीते हो। हम चाइना की कॉफी पीते हो, बंद करो ताकि वो माखानतुल जिन्ना वाली इंसानों जिन्ना से इबादत के लिए पैदा किया गया है। तो टेलर की दुकान बंद हो जाएगी कि शर्ट सिलना बंद करो, पैंट बनाना बंद करो, शर्ट बनाना बंद करो, टी शर्ट बनाना बंद करो, कोट बनाना बंद करो, ओवरकोट बनाना बंद करो, टाई बनाना बंद करो, कैप बनाना बंद करो। जब कुछ नहीं होगा तो क्या पहन के निकलोगे? माखानतुल जिन्ना वाली इंसान सिर्फ इबादत के लिए पैदा किए गए हो, टेलरिंग के लिए नहीं। फिर तो कपड़े के कारखाने पर यह बात अगर पहुंच गई तो कारखाने का मिलियनर भी सोचने लगेगा या फिर तो बोस्की बनाना बंद करो, जैकेट बनाना बंद करो, केडी बनाना बंद करो, ये जितनी कपड़ों की किस्में हो सब बंद करो। क्यों कहा माखानतुल जिन्ना वाली इंसान और जिन्ना से इबादत के लिए पैदा किए गए हैं। तो फिर जब कार्ड बटेगा शादी का तो मौलवी कहेगा शादी करना बंद करो, कार्ड बनाना बंद करो, बीवी लाना बंद करो, शवर बनना बंद करो। क्यों? इबादत के लिए पैदा किए गए, बीवी बनने के लिए पैदा किए गए। I don't want to pronounce you as a man and I want. I will not pronounce you. Why? Because you came for worship of Allah, not for any another word. किसी दूसरे काम के लिए तुम पैदा नहीं किए, सिर्फ अल्लाह की इबादत करो। चलेगा? सोसाइटी में ये इंटरप्रिटेशन एक्सेप्टेबल है? तो फिर क्या मतलब है माखानतुल जिन्ना वाल इंसान याबुदून? सिर्फ इबादत के लिए पैदा किए गए हो, सिर्फ इबादत ही करो। तो क्या तिजारत बंद कर दूं? क्या शादी ब्याह करना बंद कर दूं? क्या औलाद को पालना बंद कर दूं? क्या जिहाद करना बंद कर दूं? क्या तबलीग करना बंद कर दूं? क्या मदरसा बनाना बंद कर दूं? क्या बच्चों को पालना बंद कर दूं? क्या घर बसाना बंद कर दूं? क्या फैमिली जीवन बिताना बंद कर दूं? क्या सोशल लाइफ को खत्म कर दूं? आखिर अगर सिर्फ इबादत के लिए पैदा किया गया तो इसका क्या मतलब? इसका क्या मतलब? तो आओ मैं देर तक आपको परेशान नहीं रखना चाहता, सिर्फ दो जुमले में मसले को हल कर देना चाहता हूं कि अगर तेरा सीना खुदा के खौफ का खजीना, अगर तेरा सीना खुदा के खौफ का खजीना और रसूल की मोहब्बत का मदीना हो, और नबी की मोहब्बत का मदीना हो, तो तुम चलोगे तो चलना भी इबादत, बोलोगे तो बोलना भी इबादत, उठोगे तो उठना भी इबादत, टेलरिंग करो तो टेलरिंग भी इबादत, काश्तकारी करो तो काश्तकारी भी इबादत। इसलिए कि जब तेरे दिल में, तेरी नजर में, तेरे दिमाग में, तेरे दिलो दिमाग में सिर्फ नबी ही नबी, नबी ही नबी, दिमाग में नबी, नजर में नबी, आंखों में नबी, जुबान पे नबी, सीने में नबी, दिल में नबी, जज्बे में नबी, जज्बात में नबी, एहसास में नबी, ख्याल में नबी, अकीदे में नबी, तखय्युल में नबी, आइडिया में नबी, हाथ में नबी, स्लीपिंग में नबी, ख्वाब में नबी, शबाब में नबी, बचपने में नबी, जवानी में नबी, यहाँ भी नबी, हर वक्त नबी ही नबी। तो जब तुम चलोगे तो रसूल की चाल सामने होगी, जब तुम बोलोगे तो रसूल का बोलना सामने होगा, जब तुम उठोगे तो रसूल का उठना सामने होगा। नबी मैंने इसीलिए तो तुम्हें आदमी बना करके भेजा है ताकि आदमियों को आदमी बनने का डर मिल जाए, इसीलिए बशर बना के भेजा है ताकि बशर को बशरियत का मिजाज मिल जाए। मेरे नबी तुम जमीन पर चलो ताकि मेरे बंदों को जमीन पर चलना आ जाए। मैंने तुमको शादी ब्याह के लिए नहीं पैदा किया है मेरे रसूल, मगर तुम शादी जरूर करो ताकि मेरे बंदों को शादी करना आ जाए, बीवी के साथ निभाना आ जाए। और तुम भी ऐसे सिद्दीक का तैयबा ताहिरा से शादी करो ताकि मेरे बंदों को बीवी रखना आ जाए, बीवी से मोहब्बत करना आ जाए, बीवी के जज्बात का एहसास आ जाए। और तुम हसनैन को औलाद की तरह पालो ताकि मेरे बंदों को औलाद पालना आ जाए, बच्चों को खिलाना आ जाए, बच्चों को सिखाना आ जाए, बच्चों को पालना आ जाए, बच्चों की परवरिश करना आ जाए, चिल्ड्रन की देखभाल आ जाए, चिल्ड्रन का प्रोटेक्शन बच्चों को आ जाए कि कैसे बच्चों को पाला जाता है। मेरे रसूल तुम हसनैन को पालो ताकि मेरे बच्चों को पालना आ जाए। और जब इस्लाम मुतालबा करे तो करबला की धरती पर अपने खानदान को करवा दो ताकि इस्लाम के लिए करबला देना आ जाए। मेरे नबी तुम इस्लाम के मुताबिक अपने खानदान को करबला की धरती पर कटवा दो ताकि मेरे बंदों को इस्लाम के लिए अपनी गर्दनें देना आ जाए और जवानों को अपनी जवानी लुटाना आ जाए, बच्चों को अपना दूध छोड़ना आ जाए और खून देना आ जाए। पैगंबर मैंने तुम्हें इसलिए जमीन पर बनाया है कि जमीन पर लोगों को हिदायत मिलती रहे,
تم کو اسی لیے تو نہیں پیدا کیا تھا کہ تم تجارت کرو، لیکن تم ضرور تجارت کرو، خدیجہ کی تجارت ضرور کرو، خدیجہ کبریٰ کی تجارت تم ضرور کرو، تاکہ میرے بندوں کو تجارت کرنا آ جائے، میرے بندوں کو بزنس کرنا آ جائے، میرے رسول تم کھاؤ تاکہ بندوں کو کھانے کا ڈھنگ آ جائے، تم پیو تاکہ بندوں کو پینے کا ڈھنگ آ جائے، تم چلو تاکہ بندوں کو چلنے کا ڈھنگ آ جائے، پیٹ پر پتھر بھی باندھ لینا تاکہ پیٹ پر پتھر باندھنے میں میرے بندے شرمندگی محسوس نہ کریں، میرے بندے شرمندگی محسوس نہ کریں۔ جب نبی کے پیٹ پر پتھر بن سکتا ہے، غریبی سے غریبی کی حالت میں رہنے کے باوجود بھی یہ بھیک نہ مانگنے پائے، اس لیے رسول تم پیٹ پر پتھر باندھ لو تاکہ پیٹ پر پتھر باندھ لے مگر بھیک نہ مانگے، کسی کے آگے پنیر کا سودا نہ کریں، اپنے کانشس کو نہ بیچیں، اپنی آتما کا سودا نہ کریں، اپنے دل کا سودا نہ کریں، مر جائیں بھوک سے مگر ہاتھ نہ پھیلائیں، پیٹ پر پتھر باندھ لو۔ پیغمبر تم پتھر باندھ لو گے تو لوگوں کو پتھر باندھنا آ جائے گا، بلال حبشی کی تسکین ہو جائے گی، غریبوں کو سکون مل جائے گا، یتیموں کو آسرا مل جائے گا، بے چینوں کو چین مل جائے گا، بے قراروں کو قرار مل جائے گا، اس گائیڈنس کو گائیڈنس مل جائے گا، بھٹکوں کو ہدایت مل جائے گی، بے راہ کو راہ مل جائے گی، بے نور کو نور مل جائے گا، بے روشنی کو روشنی مل جائے گی۔ اے میرے رسول تم زمین پر چلو تاکہ میرے بندوں کو زمین پر چلنا آ جائے، اور تمہیں میں نے قبر میں لیٹنے کے لیے نہیں پیدا کیا تھا، مگر تم قبر میں ضرور لیٹو تاکہ میرے بندوں کو قبر میں لیٹنا آ جائے، میرے بندوں کو قبر میں آرام کرنا آ جائے، میرے بندوں کو آخری آرام گاہ میں آرام کرنا آ جائے۔ میرے رسول تم ضرور چلو مگر ایک پیغمبر اتنا ہی نہ کرنا، صرف زمین پہ نہ چلنا، آسمان سے بھی گزر جانا، صرف زمین ہی پہ نہ چلنا، صرف فرش ہی پہ نہیں بلکہ عرش سے بھی گزر جاؤ، عرش سے بھی گزرے۔ دیکھو میں کہتا ہوں دونوں دیکھو، ایک تو یہ دیکھو رسول فرش پر چل رہے ہیں یہ بھی دیکھو، پیٹ پر بنا ہوا پتھر ہے یہ بھی دیکھو، آنسو جاری ہے یہ بھی دیکھو، خون جاری ہے یہ بھی دیکھو، گندانے مبارک شہید ہوئے یہ بھی دیکھو، مگر اے دیکھنے والوں، اے نصاب والوں، اے ایک ہی بات دیکھنے والوں وہ بھی دیکھو۔ یہ تو دیکھ چکے، پیٹ پر بندھا پتھر دیکھ لیا، آنکھوں سے آنسو جو نبی کے نکلے ہیں دیکھ لیا، رسول کو بھوک لگی ہے دیکھ لیا، رسول کے بیوی بچے ہیں دیکھ لیا، تو زمین پر چلتا ہوا دیکھا تو عرش سے گزرتا ہوا بھی دیکھو، چاند کے 2 ٹکڑا کرتا ہوا بھی دیکھو، ڈوبے ہوئے سورج کو پلٹاتا ہوا بھی دیکھو، جانوروں کو چرنوں پر سجدہ کراتا ہوا بھی دیکھو، ابو جہل کی مٹھی میں کنکری سے کلمہ پڑھواتا ہوا بھی دیکھو، مکہ سے لامکہ کی حدوں میں جاتا ہوا بھی دیکھو، فرش پر بھی دیکھو، عرش پر بھی دیکھو، دونوں دیکھو۔ جب دونوں دیکھو گے تو بڑا فائدہ ہوگا، دونوں دیکھو گے تو 2 فائدہ ہوگا۔ جب فرش پر دیکھو گے تو خدا نہ کہو گے، پیٹ پر بندھا پتھر دیکھو گے تو خدا نہ کہو گے، آنکھوں سے آنکھیں دیکھو گے تو خدا نہ کہو گے، بیوی بچوں کو کھیلتا دیکھو گے تو خدا نہ کہو گے، رسول کو فرش پر دیکھو تاکہ انہیں خدا نہ سمجھو، اور عرش سے گزرتا ہوا دیکھو تاکہ اپنی طرح نہ سمجھو، اپنے جیسا نہ سمجھو، ڈوبے ہوئے سورج کو پلٹاتا ہوا دیکھو تاکہ اپنی طرح نہ سمجھو، چاند کے 2 ٹکڑا کرتا ہوا دیکھو تاکہ اپنی طرح نہ سمجھو، کنکری سے کلمہ پڑھاتا ہوا دیکھو تاکہ اپنی طرح نہ سمجھو۔ کیا سمجھے؟ فرش پر دیکھو گے تو خدا نہیں ہے، عرش پر دیکھو گے تو جدا نہیں ہے۔ سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ اب اس کا مطلب ہوا الا لیعرفون، ہم نے صرف پہچاننے کے لیے پیدا اب میرے دوست عبادتیں بہت وائڈ چاہتا ہے، مگر میں عبادت وہاں سے شروع کرتا زندگی میں جو ایک بار فرض، پھر اس پر آؤں گا انشاءاللہ، جو سال بھر میں 1 مرتبہ، پھر انشاءاللہ کسی وقت بیان کروں گا جو سال میں 29 یا 30 دن ہے، اور پھر اس پر گفتگو ہوگی جو روزانہ 5 بار ہے، تاکہ یہ کورس کمپلیٹ ہو جائے۔ اور یہ جاننے کے بعد کہ لوگ کورس کمپلیٹ کرنے کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، تو ان کے لیے بھی کمپلیٹ کورس دے رہا ہوں تاکہ عبادت کے موضوع پر بھی کسی جماعت کی ضرورت نہ رہے۔ انشاءاللہ اکیلا میں وہ کرنا لوں گا، بیو نہیں ڈالا، جو جماعت کہنے کو جس کے لیے جماعت نکلتی ہے، ظاہر ہے
کہ وہ الگ ہی قوم ہے جو اکیلے کام نہیں کرتی. جنگل کا آپ مطالعہ کرو تو آپ کو ایسی بہت ساری نظیریں ملیں گی. وہ ایک ہی جانور ہے جو اکیلا چلتا ہے، باقی سب جماعت بنا کے نکلتے ہیں. اور جو اکیلا نکلتا ہے اسے ٹائیگر کہتے ہیں، اسے لائن کہتے ہیں، اسے شیر کہتے ہیں. اب بھیڑیوں کو میں نے دیکھا ہے کہ کافی، اور یہ لنگور اور یہ منکیز اسپیشل منکیز اب جنگل، وہ نہیں جو ہمارے شہروں میں کبھی کبھی دکھ جائیں. یا اجودھیا میں راما کرشنا کی بستی میں دکھ جائیں، بلکہ وہ عجیب قسم کے لمبے تھے. ہاں، وہ ڈاروین کو جس نے دھوکہ دے دیا، ڈاروین صاحب یقیناً سوزے دل سے دور تھے. نوٹ کیجیے مولانا نوری صاحب، ڈاروین صاحب یقیناً سوزے دل سے دور تھے، ورنہ یہ کہتے کہ انسانوں کے جب لنگور تھے سوزے دل سے دور تھے. بہرحال ہم حضرت آدم کی اولاد ہیں، وہ بندر کی اولاد ہوں. اگر ہم حضرت آدم کی اولاد ہیں، ہمیں فخر ہے کہ آئی ایم ناٹ جنریشن آف اینی منسوب، آئی ایم ممبر آف فیملی آف پروفیٹ. یہ ہمارے لیے بڑے اعزاز کی بات ہے کہ ہمیں پیغمبر کے خاندان سے تعلق ہے. پیغمبر کے خاندان کا فرد ہونا اور ہے، کسی جانور کا فرد ہونا اور ہے، یہ اور قابل غور ہے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. عبادتیں یوں تو چار بہت مشہور ہیں: نماز، روزہ، حج، زکات. چار کی چار الگ الگ فرض ہیں. ایک کرنے سے ایک ہی ادا ہوگا، دوسرا نہیں. کوئی عبادت کسی دوسری عبادت کا ذریعہ نہیں، واسطہ نہیں، وسیلہ نہیں. سب الگ الگ فرض ہیں، الگ الگ مقصود اور مطلوب ہیں. یہ سب گاہی عربی میں عبادات مقصودہ مفروضہ ہے، اور آسان اردو میں ایک پڑھو گے تو ایک ادا ہوگی، دوسری کرو گے تو دوسری. نماز پڑھو گے تو روزہ ادا نہیں ہوگا، روزہ رکھنے سے حج نہیں ہوگا، حج کرنے سے نماز نہیں ہوگی، نماز پڑھنے سے زکات ادا نہیں ہوگی، اور زکات دے دو تو نماز نہیں ہوگی. نماز پڑھو گے تو نماز ادا ہوگی، روزہ رکھو گے تو صرف روزہ ادا ہوگا، زکات دو گے تو صرف زکات ادا ہوگی، حج کرو گے تو صرف حج ادا ہوگا. سمجھے؟ ایسا نہیں ہے کہ حج ادا کر لو سب کا کام. ایسا نہیں ہے جیسے کہ سمجھ بیٹھے ہیں نماز پڑھ لو باقی کچھ ہے ہی نہیں. ایسا بھی نہیں ہے نماز پڑھ لو بیوی کو مارتے رہو، نماز پڑھو ماں کو مت مانو، نماز پڑھو سود کھاتے رہو، نماز پڑھو ربا لیتے رہو، نماز پڑھو باہر کا چندہ اپنا دھندا بناتے رہو. ایسا نہیں ہے. یہ نماز ہے یہ تجارت. تو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ نماز ان چاروں عبادتوں میں افضل ترین عبادت ہے. لیکن یہ روزانہ 5 وقت زکات صاحب نصاب کو سال میں 1 مرتبہ دینا ہے اس روپے پر جو سال بھر رہے. روزہ سال میں 1 مرتبہ 29 دن یا 30 دن جتنے کا مہینہ ہو رہنا 1 مہینے کا روزہ. حج زندگی میں 1 مرتبہ بھی اگر استطاعت حاصل ہو جائے تو فرض ہے. اب حج کے لیے آپ چلے. میں اگر نماز پر بات کروں تو حدیثیں بتانی پڑیں گی، بتاؤں گا انشاءاللہ. روزے پر بات کروں تو بھی حدیثیں لانی پڑیں گی. یہ آپ کا تھوڑا سا پریکٹیکل روزہ رکھنے کا ہے. زکات کا تو معاملہ یہ کہ 2.5% نکال دیا فرصت ہو گئی. لیکن حج اتنی دلچسپی سے اس عبادت کو لوگ ادا کرتے ہیں کیونکہ اس میں مال خرچ ہوتا اور اتنی محبت سے یہ کام کرتے ہیں کہ میں سوچتا ہوں کہ لاؤ سب سے پہلے حج سے شروع ہو جائے. یہ بھی عبادت ہے، فرض ہے، فرض عبادت. اور حج کو بناؤ جج تاکہ آج کی میٹنگ میں اس کا ہم فیصلہ لے لیں. اللہ کا فیصلہ ہم سننے کے قابل نہیں کہ وہ کرے اور ہم سنیں، ایسے ہماری سماعت نہیں. اور ملا کا حال برا تو جج بنائے کسے؟ تو اے مائی حج یو آر مائی جج.
give me judgment about us. What is wrong and what is correct. کون صحیح ہے کون غلط, کون غلط میں سلط خلط ملط, یہ تو ڈکلیئر کر دے آج مسجد میں. ایک بات بتاؤ, اگر کسی نے ساؤتھ افریقہ کی سپریم کورٹ کے فیصلے کو نہیں مانا تو باغی ہوا بھی نہیں, رائٹ. کسی کے ججمنٹ کو نہ ماننا اس کا باغی ہونا. تو حج کا ججمنٹ اگر اوپن ہو جائے اور پھر حج کے اس ججمنٹ کو کوئی نہ مانے تو وہ حج کا باغی ہوا کہ نہیں. اور حج یاد رکھو, حج ایک ایسی عبادت ہے کہ ایک بار کر لو, پھر کوئی مولوی دھوکہ نہیں دے سکتا کہ حج کیا ہوتا. ایک دم حج کی ہر رکن اوپن ہو کے سامنے آ جاتا ہے. حج کے نام پر دھوکہ نہیں دیا جا سکتا. حج کے نام پر آپ کو فراڈ نہیں کیا جا سکتا. حج میں سر نیچے پیر اوپر ہوتا ہے, کوئی نہیں کہے گا. تو پھر کہے گا تو کوئی حاجی آئے گا مارے گا, ایسا کہاں ہوتا ہے. اور کسی اور بات میں کوئی حدیث گڑھ کر کے بتا دے, حج کے بارے میں گڑھے گا بھی تو پھنسے گا. کیونکہ ہم حج کر کے آئے ہیں, ہم کو کیا کیا کرنا پڑا ہے ہم جانتے ہیں. اس سے حج کے جب بولو گے مار کھاؤ گے. تو حج کو میں اسی لیے جج بناتا ہوں کہ حج میں پریکٹیکل زیادہ ہے, اور پریکٹیکل میں یہ طاقت ہوتی ہے کہ تھیوری کو منوا لیتا, بغیر بحث کے منوا لیتا. میاں آج سے اگر 100 برس پہلے تم یہ کہتے کہ امریکہ میں بولیں گے, ڈربن میں سنیں گے, تو کہتے پاگل ہو. 100 برس پہلے امریکہ میں بولیں گے, ڈربن میں سنیں گے, تو لوگ کہتے پاگل ہو. لیکن ریڈیو نے منوا لیا, کیونکہ ریڈیو پریکٹیکل ہے. اگر ہم یہ کہتے ہاشمی میاں کی تقریر ہو گئی, آج تقریر کرو, 10 سال بعد بھی ہم سنیں گے, ہمیں دماغ خراب ہے کیا؟ پلیز گو ان مینٹل ہاسپٹل اینڈ ٹرائی ٹو ایڈمٹ. ہمیں میری آواز بولتے ہی ختم ہو جائے گی, 10 برس بعد کیسے سنو گے؟ ٹیپ ریکارڈ نے منوا لیا. حساب 10 برس نہیں سنیں گے, پھر جب سنیں گے تو آواز آئے گی. پریکٹیکل نے منوا لیا. اب تو بات یہاں تک پہنچائی حاکمی آپ بول کے جائیے, پھر ہم جب چاہیں گے آپ کی تقریر آپ کے چہرے کے ساتھ سنیں گے. میں نے پوچھا میں بکواس مت کرو, خواب میں تو سنا تھا, یہ جاگتے جاگتے تو نہیں ہوتا. خواب میں دکھ جائے صورت تو دکھ جائے, مگر کیا ضروری ہے کہ خواب میں تقریر کروں؟ ہو سکتا تو 4 ہاتھ لگاؤں. خواب میں کوئی ضروری ہے کہ اسپیچ بھی کروں؟ آپ کی کسی غلطی پر آپ کی تشویشی بھی کر سکتا ہوں. تو آپ کیسے یہ کہتے ہیں چلے گا, مگر کیا کرو گے؟ ٹیلی ویژن نے منوا لیا. ٹیلی ویژن تو ایک حد تک ہے, یہ جو ویڈیو کیسٹ نکل پڑا یہ تو رکھ لیتا ہے اپنی جیب میں, لے کے چلتا ہے, جہاں جہاں ضرورت ہو بھی کر دو. تو میرے دوستوں, اس سے تو یہ معلوم ہے کہ ایک پریکٹیکل میں اتنی طاقت ہے, انہونی کو منوا لی. 500 برس پہلے اگر آپ کہتے لوہے پر لوہا دوڑے گا تو کوئی مانتا, مگر آج ٹرین نے منوا لی. لوہا تیرے گا, لوہا اڑے گا, لوہا دوڑے گا, یہ کوئی ماننے کو تیار ہوتا. مگر ہوائی جہاز نے کہہ دیا دیکھو لوہا اڑ رہا ہے, لوہے اڑ رہے ہیں. پانی کا جہاز بولتا ہے تیر رہا ہے, اور ریل گاڑی کی پہیا بول رہی ہے کہ دیکھو دوڑ رہی ہے, لوہا دوڑ رہا ہے, لوہا تیر رہا ہے, لوہا. تو میں نے سوچا لاؤ حد سے پہلے اسٹارٹ کروں. یہ پریکٹیکل ہے, جب یہ منوا لے گا, جب یہ اپنا ڈکلیئر کر دے گا تو پریکٹیکل میں بڑی طاقت ہوتی ہے. جو مانے گا وہ ایڈمٹ ہوگا, جو نہیں مانے گا آؤٹ آف کلاس کر دیا جائے گا. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. اب میں آپ کی توجہ ایک لمحے کے لیے میں چاہوں گا کہ میرے دوستوں, جب حج کے لیے تم چلتے ہو تو اس میں بڑی لمبی سیریز ہے, مگر میں موٹی موٹی باتیں بتانا چاہتا ہوں. جیسے ہی تم دربن سے روانہ ہوئے جدہ پہنچے, یا تو شروع میں ہی یا کسی مقام پر آنے سے پہلے احرام باندھ کر کے جیسے ہی تم گئے اندر باب السلام سے گھسے, پہلی نظر گلا کے کعبہ پر پڑی. کعبے پر کالا کالا گلا. میں بڑے چکر میں پڑ گیا, یا اللہ یہ کعبے کا رنگ کیا ہے؟ جو دیکھو وہ کالا, کعبے کی دیوار کالی, جو غلاف چڑھا ہے وہ کالا, لپک کے حجر اسود کے پاس پہنچے تو وہ بھی کالا. کتنا اعلیٰ,
کالا کالا سب بلیک. کیا عرب والے کالے کو پسند کرتے؟ کیا یہاں کا نیشنل کلر بلیک ہے؟ جب مدینے ہم گئے تو دیکھا رنگ ہی بدل گئے, سب ہرا ہرا. یا اللہ یہ کالا کدھر گئے؟ کعبے میں سب کالا کالا, مدینے میں سب ہرا ہرا, گنبد ہرا, جالی ہری, منبر نبی ہرا, محراب نبی ہری, سارے ستون ہرے, مسجد نبی ہری ہری, پورا گنبد ہرا ہرا, سنہری جالی ہری ہری. یا اللہ یہاں ہریالی ہے, کعبے میں سب کالا, مدینے میں ہریالی. عاشقوں عشق کی زبان سمجھو, محبت کی زبان سیکھو. کعبے نے ڈکلیئر کر دیا کہ میرا محبوب یہی پیدا ہوا تھا, میرا محبوب یہی پیدا ہوا تھا, ہجرت کر گیا, مجھے تازے ہجرت دے گیا, مجھ سے جدا ہو گیا, میں اس کے سامنے لباس سیاہ سے بے تن کر لیا. اور مدینہ بول رہا ہے کہ مجھے محبوب کی ملن ہے, میرا تو مثال ہے, محبوب میری گود میں ہے, محبوب میری آغوش میں ہے. اب یہاں ہریالی ہے, اب یہاں ہریالی ہے, یہاں سب ہرا بھرا ہے. گنبد دیکھو تو ہرا ہے, منبر دیکھو تو ہرا ہے, مسجد دیکھو تو ہری ہے, جالی دیکھو تو ہری ہے, مدینے کی بہاریں ہری بھری ہے, یہاں ہریالی ہے. اور وہاں اسی لیے محدث اعظم ہند فرماتے ہیں محبوب کی فرقت میں یہ غم کی نشانی ہے, بے وجہ نہیں سید کعبہ کی کیا پہنچی. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ. اور جیسے ہی ہم کعبے میں گئے تو ہم کو حکم ہوا کوئی سلا ہوا کپڑا نہیں ہونا, اور کوئی سلا ہوا کپڑا ہمارے نہیں ہونا. سارے سلے ہوئے سلا کپڑا پہننا یہ ہوشیاروں سمجھداروں کا کام ہے. پھٹے ہاں چاہتے غریباں نوبت کی خبر ہے, ایک چادر باندھی, ایک چادر اوڑھی, نہ یہ سلی چادر ہے نہ وہ سلی چادر ہے, دیوانہ. اور یاد رکھنا دیوانہ سوچ سوچ کر کے قدم ٹھہر ٹھہر کر کے نظر جھکا جھکا کر نہیں چلتا. نظر جھکا کے چلنا عقل مندوں کا کام, کمر کو جھکا کے ذرا سا چلنا جیسے اوپر سے نیچے اتر رہے ہیں وہی انداز سے چلنا یہ عقل مندوں کا کام ہے. تم کو کیا کرنے آنا ہے تو سینا تان اکڑ کے چلو, اکڑ کے چلو, اکڑ کے چلو. کیوں بھائی کیوں اکڑو؟ ان کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہاں آکڑے طواف کرتے وقت حضور کیوں اکڑ گئے تھے؟ ان کا حضور اپنے صحابہ کے ساتھ طواف کر رہے تھے, ادھر ابو جہل اور ابو لہب اور موٹے موٹے پہلوان تانا مار رہے تھے اور اپنے ساتھیوں سے کہہ رہے تھے یہ محمد عربی اپنے ان کمزور بھوکے جن کے سینے کی ہڈیاں دکھائی پڑتی ہیں یہ ہم سے مقابلہ کریں گے, اور وہ اپنے اپنے مسلس کو ٹھونک رہے تھے کہ یہ ہم سے مقابلہ کریں گے. اپنی باڈی دکھا رہے تھے کہ ہم طاقتور پہلوان لوگ ہیں, یہ ہمارے مقابلے میں آئیں گے. جب انہوں نے مسلمانوں پہ طعنہ کیا, مسلمانوں کی غریبی کا مذاق اڑایا, مسلمانوں کی ظاہری اور جسمانی کمزوری پر طعنہ مارا, تو رسول نے فرمایا میرے ماننے والوں دیوانوں کفر نے تماچا مارا ہے, تم پڑھ کر اس کے منہ پہ مار دو, اکڑ کے چلو. کعبے میں اکڑ کے چلو. دیوانے اکڑ کے چلنے لگے. میں عالم خیال میں مصطفیٰ کا چہرہ دیکھنے لگا. اے رسول تم کتنے پاورفل ہو, ساری دنیا میں اکڑنا اللہ نے حرام کیا ہے. ہندوستان میں اکڑ کے چلنا حرام ہے, پاکستان میں اکڑ کے چلنا حرام ہے, ساؤتھ افریقہ میں اکڑ کے چلنا حرام ہے, یونائٹیڈ اسٹیٹس آف امریکہ میں اکڑ کے چلنا حرام ہے, یونائٹیڈ کنگڈم میں اکڑ کے چلنا حرام ہے, ہالینڈ میں اکڑ کے چلنا حرام ہے, پولینڈ میں اکڑ کے چلنا حرام ہے, بینکاک میں اکڑ کے چلنا حرام ہے, پیرس میں اکڑ کے چلنا حرام ہے, بیلجیم میں اکڑ کے چلنا حرام ہے, نیو یارک میں اکڑ کے چلنا حرام ہے, جرمنی میں اکڑ کے چلنا حرام ہے, سیریا میں اکڑ کے چلنا حرام ہے, لیبیا میں اکڑ کے چلنا حرام ہے, ماریشس میں اکڑ کے چلنا حرام ہے, نیروبی میں اکڑ کے چلنا حرام ہے, پورے امریکہ میں پورے افریقہ
میں پورے ایشیا میں پورے آسٹریلیا میں اکڑ کے چلنا حرام ہے، مگر میرے رسول آپ کتنے پاورفل ہیں، کتنے طاقت والے، عزت والے، جلالت والے، عظمت والے ہیں کہ جو ساری دنیا میں حرام ہے وہ اللہ کے گھر میں اکڑ رہے ہیں، اللہ کے گھر میں اکڑ رہے ہیں، آپ کے کہنے پر اکڑ رہے ہیں۔ میرے رسول اب معلوم ہوا کہ شریعت تمہاری طبیعت کا نام ہے۔ تمہاری طبیعت ہی کا نام شریعت، جو چاہو وہ شریعت ہے، جہاں روک دو وہاں حرام ہے اور جہاں کہہ دو وہاں اسلام ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم۔ میرے دوستو، جہاں روک دیا نبی نے وہ حرام ہے اور جہاں کہہ دیا وہاں ضروری کام ہے۔ میں کہتا حاجیو، تب ایک ضرورت تھی، ابو جہل ابو لہب اور کفار قریش سے تانا مارا تھا، تب رسول اکڑ گئے تھے، لوگ اکڑ گئے۔ آج کا مسافر ابو جہل کھڑا ہے، آج کا ایک اکڑتے ہو، آج نہ رسول ہے، نہ صحابہ ہیں، نہ وہ ابو جہل ہے، نہ ابو لہب ہے، نہ اکڑنے والے ہیں، نہ وہ وجہ اکڑنے کی جو وجہ کفار تھے وہ بھی نہ رہے۔ آج کس کو دکھانے کے لیے تم اکڑ رہے ہو؟ تو حاجی کا جواب ہوگا، کفار ہوں یا نہ ہوں، صحابہ ہوں یا نہ ہوں، مگر جب رسول نے اکڑنے کا حکم دیا تو خدا دیکھ رہا تھا، اور آج جب ہم کریں گے تو خدا دیکھ رہا کہ اللہ تیرے نبی کی سنت کو ہم زندہ کیے، ہم اکڑ رہے ہیں خدا کو دکھانے کے لیے۔ تو معلوم ہوا کہ نبی کی یاد دکھانے کے لیے خدا کو سبھی کرتے ہے۔ کوئی فرقہ جو اکڑے بغیر طواف کرتا ہو تو اللہ کو دکھانے کے لیے نبی کی یاد کر لیا، اللہ کو دکھانے کے لیے کعبے میں نبی کو یاد کر لیا۔ ارے بھائی، تو پھر اب ایسا کرو، اللہ ہی کو دکھانے کے لیے میلاد میں بھی نبی کے لیے کھڑے ہو جایا کرو، اللہ ہی کو دکھانے کے لیے کھڑے ہو جاؤ۔ ارے بھائی، تم کہتے ہو رسول نہیں آتے میلاد میں، اللہ تو ہے، رسول میلاد میں نہیں آتے تم کہتے ہو، اللہ تو ہے۔ ارے بھائی، ہم رسول کو مانتے ہیں، ہم رسول کو دکھانے کے لیے کھڑے ہو جائے، تم اللہ کو مانتے ہو، اللہ ہی کو دکھانے کے لیے کھڑے ہو جاؤ، نیت الگ ہوگی، عمل تو ایک ہو جائے گا۔ اب یہ مت کہنا کہ ہم اتحاد کی دعوت نہیں دیتے، اور متحد ہو جائیں، اور متحد ہو جائیں۔ سن، کھڑا ہونا اتنی بری بات نہیں ہے جتنا اکڑنا، کھڑا ہونا اتنی بری بات نہیں ہے جتنا اکڑنا۔ سن، اسلام کے لیے، خدا کے لیے، اگر تو کعبے میں اکڑنے کو تیار ہو سکتا ہے، خدا کو دکھانے کے لیے اگر تو اکڑ سکتا ہے، تو پھر خدا کو دکھانے کے لیے میلاد میں کھڑا کیوں نہیں ہو سکتا؟ کیا خدا حاضر ناظر نہیں ہے؟ کیا خدا حاضر ناظر نہیں ہے؟ ارے جب تو خدا کا نہ رہا تو ہمارا کیا ہوگا؟ سیدنا مولانا محمد سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ۔ تو دیوانوں کی طرح چلو، پھٹے ہوئے کپڑوں میں چلو، اکڑ کر کے چلو، اکڑ کے چلو گے تو دیوانے کہلاؤ گے۔ میرے دوستوں، اکڑ کر کے چلو، حج کرنے جا رہے ہو اکڑ کے چلو، سینہ تان کر کے چلو۔ جرمن میں مت اکڑنا حرام ہے، جرمن میں مت اکڑنا حرام ہے، لندن میں مت اکڑنا حرام ہے، اور ایسے بھی کعبے میں، مکے میں بھی مت اکڑنا حرام ہے، سڑکوں پر مت اکڑنا حرام ہے۔ بس جس وقت طواف کرنے خاص گھر میں جانا، مطاف میں پہنچنا، کعبے حجر اسود کو چومنا اور نکال کے چلنے لگنا، کہنے لگے اے اللہ باہر تو نہیں اکڑیں گے، اندر ضرور اکڑیں گے، اس لیے کہ باہر نبی نے روکا، تو جہاں نبی نے روکا ہے ہم رک گئے، اور جہاں نبی نے کہا کرو وہاں کرنے لگے۔ ہماری بھی محبت دیکھو، یہ امت بھی اپنے نبی کو کتنا مانتی ہے، ساری دنیا میں تو نہیں اکڑتی، مگر جب اللہ کے خاص گھر میں اکڑنے کو رسول نے کہہ دیا تو رسول ہی کو دیکھتی ہے، گھر کو نہیں دیکھتی۔ سیدنا مولانا محمد سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم، اے رسول، ہم نے کب دیکھا ہے
ہم نے تو دیکھا ہے تیرا لب، ہم نے تو دیکھا ہے تیرا لب، ہم نے نہیں دیکھا رب، ہم نے نہیں دیکھا رب، بس دیکھا ہے تیرا لب، جو کہتا رہا لب، امت مانتی رہی سب۔ کیونکہ لبے مصطفیٰ پہ خدا بولنا، لبہائے مصطفیٰ پہ خدا بولنا، زبان مصطفیٰ زبان کبریا ہے، مصطفیٰ کا کہا خدا کا کہا ہے، اسی لیے جہاں روک دیا رک گئے، اور جہاں نہیں روکا نہیں روکے، جہاں کہیں اخرو اکڑ گئے، ہم نہ دیکھیں گے کعبۃ اللہ، ہم صرف دیکھیں گے حکم رسول اللہ۔ اکڑ جاؤ اکڑ گئے، کعبہ ہے پھر بھی اکڑ گئے، اللہ کا سب سے بڑا گھر ہے پھر بھی اکڑ گئے، یہ اتنا بڑا نہیں ہے، یہ مسجد ہے نا جہاں بیٹھے ہیں، یہ کعبے کے برابر نہیں ہے، یہاں کرنا حرام، جھک کے آتے ہیں اور یوں کرتے ہیں، کعبے میں یوں کرتے ہیں، کیوں؟ اللہ کا گھر دیکھو، یہ نہیں مصطفیٰ کی نظر دیکھو۔ ہم کیا جانے، ہم جب آپ کھولے تھے تو اس میں 360 بت تھے، کس میں؟ کعبے میں، ایک آیا، دو آیا، تین آیا، چار آیا، اللہ دیکھا، ایک درجن آیا اللہ دیکھا، دو درجن آیا اللہ دیکھا، پوچھو ان سے کیا کر رہا تھا، ان سے پوچھو اللہ کیا کر رہا تھا تب، دشمن سب گھر میں آ رہے تھے، تمہارے گھر میں اگر ایک چور آئے تو سوتے رہو گے، چپ مارے رہو گے، یا 200 آ گئے اور چپ کچھ نہیں کر رہا، 250 آ گئے، دیکھتے دیکھتے 300 آ گئے، 350، 360، یا اللہ ایک دن ایک پوچھو تو سال بھر کے بعد موقع نہیں گئے، تو خدا دیکھ رہا ہے، کتنے برس گزر گئے، ایک بت سے اسٹارٹ ہو گھر سے نکلنے تک سینچری، 2 4 5 6 سینچریز کراس کر لی، شتابدی کی شتابدی، سینچری کی سینچری پاس ہو گئی اندر بت، اور اس کے بعد حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آئے، ایک ایک آؤٹ، میں نے کہا یہ اللہ نکالنا تھا تو اندر آنے کیوں دیا؟ ان کا دیکھو تم نے سمجھا نہیں، کسی کو بلاؤ دکھاؤ اور گیٹ آؤٹ کرو تو زیادہ توہین ہوتی ہے، میں نے بلایا دکھایا، مصطفیٰ سے کہا گیٹ آؤٹ کر دو، اب میں سمجھ گیا کعبے میں اس وقت یہ کیوں ہے، اس وقت 50 برس سے یہ کیوں ہے، میں سمجھ گیا، آؤ بلاؤ بٹھاؤ حکومت دلاؤ، پھر کسی کو بلا کر گیٹ آؤٹ کر دو۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ تو سنو، حجر کو نکالنے کے لیے مصطفیٰ ہے اور بشر کو نکالنے کے لیے غلام مصطفیٰ ہے، کوئی غلام مصطفیٰ آئے گا جو پھر اس بشر کو نکالے گا، مگر کعبے میں گھس جانے والوں اطمینان نہ رکھنا، یہ مہلت ہے مہلت۔ ارے جب اللہ بھوتوں کو سینچری کی سینچری دے سکتا ہے تبھی تو تمہیں 55 برس ہوئے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ سیدنا مولانا محمد وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ۔ اب ہم کو تم تانا مت مارنا۔ جیسے ہی حاجی نے دیکھا اور لوٹ کر آیا، کہا دیکھو صوفی صاحب کے مزار پر دربند میں چادر ضرور چڑھاؤ، اور جب یہاں سے نکل کر کے باہر جاؤ، اگر کبھی پاکستان جانے کا موقع ملے تو لاہور میں حضرت علی حجیری داتا گنج بخش کی مزار پر غلام ضرور چڑھاؤ، اور ہندوستان جانے کا موقع ملے اجمیر مقدس کا چوکا شریف تو خواجہ غریب نواز اور مخدوم اشرف کے آستانے پر غلام ضرور چڑھاؤ۔ بس جیسے میں نے یہ کہا غلام ضرور چڑھاؤ، بس کسی تانا مارنے والے نے تانا مار دیا، ٹانٹنگ کرنے والے نے ٹانٹنگ کر دیا کہ کیا بزرگوں کو سردی لگتی ہے۔ دیکھو چھیڑتے وہی، اور جب ہاتھ پکڑ لیتے ہیں سنی لوگ بہت وہ ہیں،
सुन्नी लोग बड़े ऐसे हैं और ये नहीं सोचते जनाब कैसे हैं। ताना मारा है आप और जरा सा जवाब हम दे दे तो लड़ाई हम कर रहे हैं। अब तुम्हें किसने कहा था कि तुम जो तू डू एज योर विश, लेट मी डू एज आई वांट। जो तुम चाहते हो तुम करो, जो हम चाहते हो हमें करने दो। ये क्या बात है कि हमें करने नहीं देते? बनावे हम, बसावे हम, मस्जिद पे चंदा दे हम, सुन्नियों ने बनाया, सुन्नियों के बाप दादा ने बनाया। आप बाहर से आ गए, हम मुसाफिर हैं, सोएंगे। हम बनावे इबादत खाना, आप बनावे मुसाफिर खाना। बिल्कुल रसूल की मोहब्बत हर जगह, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उल्टा हर जगह, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जस्ट अपोजिट काम करते हो हर जगह। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो किया उसका उल्टा ही करते। हुजूर ने काफिरों को घर से निकाला, राइट? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने काफिरों को घर से निकाला, निकाल करके मैदान में ले गए। पहाड़ की एक पहाड़ी पर खड़े हुए और रसूल ने कहा कलमा पढ़ो। कहा कलमा पढ़ाया? मकान से निकालकर मैदान में ले गए ना, बाहर ले गए, अंदर से निकाल करके बाहर ले गए, तब कलमा पढ़ाया। ये कहते अच्छा ये रसूल तुमने अंदर से बाहर किया, हम तुम्हारा उल्टा करेंगे। हम बाहर से पकड़ पकड़ के अंदर लाएंगे, बाहर से पकड़ पकड़ के अंदर लाएंगे। तुम अंदर से बाहर ले गए, हम बाहर से अंदर लाएंगे, हम तुम्हारा उल्टा करेंगे। उल्टा करते हैं कि नहीं? उल्टा करते हैं कि नहीं? रसूल अंदर से निकाल के बाहर ले गए। ये सड़क से चलो असद शरीफ में अल्लाह रसूल की बात है, मगरिब में अल्लाह रसूल की बात है, ऐशा में अल्लाह रसूल की बात है। यानी तुम अंदर लाते हो बाहर से और रसूल अंदर से बाहर ले गए, तुम बाहर से अंदर ले आए। रसूल का उल्टा कर रहे हो और रसूल ने कलमा पढ़ाया काफिरों को, तुम मुसलमानों को पढ़ाते हो। ए रसूल तुम पढ़ाओ काफिरों को, ए रसूल तुम पढ़ाओ काफिरों को, ए रसूल तुम पढ़ाओ बुत परस्तों को, ए रसूल तुम पढ़ाओ ईसाइयों को, ए रसूल तुम पढ़ाओ यहूदियों को, ए रसूल तुम कलमा पढ़ाओ मदीने के यहूदियों को। मगर हम तो मुसलमानों को पढ़ाएंगे, हम पढ़े को पढ़ाएंगे, हम पढ़े को पढ़ाएंगे। जो वेल एजुकेटेड है उसी को एजुकेट करेंगे, जो बड़ा लर्नेड है उसी की लर्निंग करेंगे, जो पढ़ चुका है उसी को पढ़ाएंगे। ये रसूल तुम्हारा उल्टा करेंगे। रसूल कलमा पढ़ावे काफिरों को, ये पढ़ावे मुसलमानों को। तो अब दो हाल से खाली नहीं, कलमा सिर्फ काफिरों को पढ़ाया जाता है, काफिरों को ही कलमा पढ़ाकर मुसलमान बनाया जाता है। अब ये हमें सबसे पहले कलमा पढ़ाते हैं। इसका मतलब यह है कि जमात में हिम्मत तो नहीं मगर नीयत यही कि माज़अल्लाह वो हमको काफिर समझते। अगर काफिर ना समझते तो कलमा क्यों पढ़ा रहे हैं? अगर काफिर ना समझते तो कलमा क्यों पढ़ा रहे हैं? तुम इतने दलील हो कि लोग तुम्हें काफिर समझे और तुम उनके पीछे जाओ। क्या तुम्हारी मर्यादा खत्म हो गई? क्या तुम्हारा मजाहिद हो गया? क्या तेरा हिसाब, तेरा कॉन्सेप्ट, तेरी स्पिरिट मिट्टी में गिर गई कि जो तुझे काफिर समझे तुम उसके पीछे पीछे चलो? कह दो कि मुझको काफिर समझने वालों और हम तेरे मोमिनियों को मुसलमान बना। तुमने समझा क्या है? हमारा कलमा सऊदियों के रियान पर नहीं, मुस्तफा की आन पर है। शहीदों के लोगों से है। हमारा कलमा गौसे आजम की तस्वीर है। हमारा कलमा गरीब नवाज की गरीब नवाजी से है। हमारा दीन दातागंज बातों के खजाने से है। हमने 1000 खरबों से इस्लाम नहीं लिया, हमने मुजाहिदों से लिया है, हमने काफिरों से लिया है। सरभंग के मुसलमानों आवाज दे दो कि एक जमात में इस्लाह के नाम पर निकलने वालों, पहले जाकर रियाद के शहजादों की अय्याशी मिटाओ, पहले उनके हाथ में शराब की बोतल छीनो, पहले उन्हें जोर से जाकर अय्याशी करने से रोको। जिसके पैसे तो पड़ रहे हो पहले उन अय्याशियों की अय्याशी को दूर करो। ये जब अमेरिका में जाते हैं तो हमारे मुंह के कलम का टीका लगता है। जब इबादत में जाते हो डांस करते हैं तो इन वजीरों से कहो कि सऊदी अरबिया के वजीर होकर के तुम ये कोई औरतों के साथ डांस क्यों करते हो? पहले इनका नाचना रोको, फिर तुम्हारा भी नाचना बंद हो जाएगा। शहर शहर तुम भी न जा सकोगे, नगर नगर तुम भी न जा सकोगे, इसलिए कि जब इनकी शराब छोड़ा दोगे तो वो चंदा छोड़ा देंगे। यही चंदा तो तेरा धंधा है, यही चंदा तो तेरा बंदा है, इसी चंदे का तो तू बंदा है।
اور سب ہمارے گلے میں عشق نبوی کا پھندا ہے. یہ جب تک پھندا رہے گا ہمارا بندہ رہے گا. اس لیے ٹھنڈے دل سے سمجھنے کی ضرورت ہے. تانا مت دو کہ کیا بزرگوں کو سردی لگتی, کیا بزرگوں کو ٹھنڈک لگتی. جو تم نے گلا چڑھایا تانا مت مارو. اس کا ہمارے پاس دو جواب ہے. اس ڈانٹ کا دو جواب. کیا بزرگوں کو سردی لگتی ہے جو تم گلا چڑھاتے ہو؟ اس کا اپنے پاس دو جواب ہے. ایک عالمانہ جواب ہے اور ایک جاہلانہ جواب. کون سا جواب دوں؟ ہاں, مجمع میں دونوں قسم کے لوگ ہیں. جاہلانہ جواب اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس کی کوئی اصل نہیں, دانت نہ لو, ہٹ فار ٹیٹ کے طور پر جیسے کو تیسا ہے. مطلب اس کی کوئی ریئلٹی کتاب میں نہیں ہے. میں اس کو پہلے سے ایڈمٹ کر کے بتا دیتا ہوں. تو کچھ جاہلانہ جواب اسی لیے تو اس کا نام ہے لٹریسی سے بھرا ہوا. لیکن ایک عالمانہ جواب ہے, وہ بعد میں دوں گا. پہلے جاہلانہ جواب سن دو تاکہ بعد میں ریموو ہو جائے. اگر کوئی کہے کہ کیا تمہارے بزرگوں کو سردی لگتی ہے تو کہہ دو ہاں لگتی ہے. اب جاہلانہ جواب نا, ورنہ جنت کی ہوا میں اتنی ٹھنڈک تھوڑی ہے کہ سردی لگتی تو بڑے مزیدار ہے, بہت ہی خوب, بہت ہی فرحت بخش ہے. لیکن جاہلانہ جواب ہے نا, کیا تمہارے بزرگوں کو قبر میں سردی لگتی ہے؟ بول ہاں لگتی. ارے بھائی, ہمارا بزرگ, ہمارا ولی, اللہ کا نیک بندہ جرمن میں 70 برس رہا تو جرمن کی 70 گرمی, 70 برسات اور 70 سردی کو سہی تھا. اس کے باڈی یہاں کی جو جرمن کی ٹھنڈک ہے اس کو برداشت کیے ہوئے تھی. 70 مرتبہ باڈی میں یہاں کی ٹھنڈک کو برداشت کیا. اب یہ پہلی مرتبہ قبر میں گیا, ابھی پہلا دن ہے. اب جب یہ قبر میں گیا اور جنت کی کھڑکی کھلی اور ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا آئے گی تو یہ تو پہلا تجربہ ہے, سردی نہیں لگے گی. اس لیے ہم اوپر سے جناب چاہتے ہیں. اب تمہاری جماعت میں جب کوئی بھی مرتا ہے تو تم اس لیے نہیں چاہتے کہ جب وہ قبر میں گیا اور جہنم کی کھڑکی کھلی, اب گرم ہوا آئے اور نیچے تو جل ہی آئے گا, اوپر سے گلا ڈالو گے. جاہلانہ جواب فنش. عالمانہ جواب پہ تھوڑا سیریس ہو جائے. عالمانہ جواب مگر الزامی انداز. سب نے ہمارے بزرگوں کے مزار پر لگی ہوئی غلاف لگے ہوئے چڑھے ہوئے غلاف کو دیکھا اور اعتراض کر دیا کہ کیا ٹھنڈک لگتی ہے, کیا سردی لگتی ہے, کیا تمہارا بزرگ غوث کی کون کیا غوث پر کچھ ٹھنڈک محسوس فرماتے ہیں؟ کیوں چاہا تم جواب تو کعبے پر غلاف تم نے کیوں چاہا؟ کیا کعبے کی دیوار کو سردی لگتی, کیا کعبے کی دیوار کو ٹھنڈک لگتی, کیا والس آف دی کعبہ فیلز کولڈ, کیا دیوار کعبہ جو ہے ٹھنڈک محسوس کرتے ہیں؟ تو ہو سکتا ہے کہ وہ جھٹک کے کنارے ہو جائے. جو چاہتا ہے اسے جا کے پوچھو, ہم نہیں چاہتے. سوچے گردن میں پندہ ڈال لا اتار کے باہر پھینکو, نہ سعودی عربیہ جا پائے گا نہ پوچھ پائے گا. پھر گردن سے اتارو. ہمیں جو چاہتا ہے وہ جا کر, ہمیں چاہتا تو وہی ہے جو تمہارا باپ دادا. اس وقت تو ہماری حکومت بھی نہیں ہے, جب ہماری حکومت ہوگی تو ہم بھی ذمہ داری لے لیں گے. ابھی تو تمہاری حکومت میں لوگ شراب پی رہے ہیں, تمہاری حکومت میں لوگ عیاشی کر رہے ہیں, تمہاری حکومت میں لوگ چوری کر رہے ہیں, تمہاری حکومت میں شہزادے پر شہزادے, شہزادی پر شہزادی کریکٹر لیس ہو رہے ہیں. یہ تمہاری حکومت ہے. لیکن جب ہماری حکومت تھی تو فاروق اعظم میں دیکھو, جب ہماری حکومت تھی عثمان غنی میں دیکھو, جب ہماری حکومت تھی علی مرتضیٰ میں دیکھو, جب ہماری حکومت تھی حسن مصطفیٰ میں دیکھو, جب ہماری حکومت تھی امیر معاویہ میں دیکھو, جب ہماری حکومت تھی تو اور دیگر مرشدین اور راشدین کی حکومت میں دیکھو. ہم ہے تو ہم نہیں, اور تم ہو تو پھر سمجھ لو پورا یورپ ہے. تم وہی ہو امریکہ کی طاقت جہاں, تو تم جس کی اولاد ہو میں معلوم ہے, تم جب چلتے ہو تو
تو واشنگٹن سامنے ہوتا ہے، اور ہم جب چلتے ہیں تو بغداد سامنے ہوتا ہے، مدینہ سامنے ہوتا ہے، اجمیر سامنے ہوتا ہے۔ ہم نہیں جانتے روس اور امریکہ، ہم جانتے ہیں مصطفیٰ جان رحمت۔ تب بھی یہی اصول تھا، اب بھی یہی اصول ہے، تب بھی میرے رسول تھے، اب بھی میرے رسول ہے۔ کیوں تم نے کہا پہلے حکومت نے چاہا، حکومت نے جا کے پوچھو ہم کون ہوتے ہیں، ہمارا کیا معاملہ، تو گھر تک نہ چھوڑو پیچھا نہ، جب ریڈ مارو تو گھر تک اور ریڈ ہینڈیڈ پکڑو۔ مولوی صاحب ذمہ داری لے لو کابل پر گلا چڑھانے کی، اگر تم نہیں لیتے سعودی گورنمنٹ جانے، ہم نہیں جانتے، ایسا بولتے ہو تو ہم تمہارے گھر میں گھس کر کے دیکھیں گے۔ گئے ایک دم سے کمرے میں گھس گئے، ان کے گھر میں گھس گئے، کھولا اور نکالا قرآن شریف، بول مولوی یہ قرآن پر گلا کیوں چڑھا ہے، یہ قرآن پر گلا کیوں چڑھا ہوا ہے، میں تجھے گھر تک نہیں چھوڑوں گا اور گلا پہ ہی نکالوں گا۔ کیا قرآن کی دفتی کو سردی لگتی ہے؟ کیا قرآن کے ٹائٹل پیج کو ٹھنڈک لگتی ہے؟ کیا اس کے پہلے کور کو، قرآن کے کور کو کولڈ محسوس ہوتا ہے؟ آپ قرآن پر کیوں چڑھا ہے؟ کیا جواب دیں گے؟ وہ کیا جواب دیں؟ وہ وہی جلاب چڑھانے والوں میں تو نہیں، ان کا کام چڑھانا ہے، ہم چڑھاتے ہیں وہ چڑھاتے ہیں، ہم بزرگوں کے مزار پر چڑھاتے ہیں اور وہ ہم کو چڑھاتے ہیں۔ اردو جاننے والوں کی توجہ چاہوں گا، ہم چڑھاتے ہیں وہ چڑھاتے ہیں، چڑھانے میں زبر ہے، چڑھانے میں دیر، ہم زبر ہے وہ دیر۔ تقدیر کا فیصلہ دیکھو، تم چڑھاؤ تاکہ دیر رہو، ارے میرے بندو تم چڑھاؤ تاکہ زبر رہو۔ ہم بتاتے ہیں کیوں چڑھایا جاتا ہے، قرآن پر گلا کیوں چڑھایا جاتا ہے۔ میں نے مفتی نسیم اشرف سے کہا، مفتی صاحب آپ جاؤ ذرا سا بخاری شریف لے کے آئیے، میں کچھ کوٹیشن کی ضرورت ہے۔ اب یہ گئے بخاری شریف لینے کے لیے تو 40 منٹ میں آئے، 40 منٹ خالی ایک کتاب نہ لے۔ میں نے مفتی صاحب اللہ سے پوچھا کہ مفتی صاحب یہ تو بتائیے کہ 40 منٹ آپ کو کیوں لگ رہے ہیں؟ ان کا کیا کرنا، کی لائبریری میں گیا، بے شمار کتابیں دیکھی، ایک موٹی سی کتاب نکالی، ارشاد الثانی ہے اندر کیا، پھر ایک موٹی سی کتاب نکالی، منتظر القاری ہے اسے اندر کیا، پھر ایک کتاب موٹی سی نکالی، فتح الباری ہے اسے اندر کیا، پھر ایک موٹی سی کتاب نکالی، صحیح مسلم اندر کیا، پھر ایک موٹی سی کتاب نکالی، پلٹ کر دیکھا جامع ترمذی اندر کیا، پھر ایک موٹی سی کتاب نکالی، پلٹ کر دیکھا سنن ابو داؤد پھر اندر کیا، ایک موٹی سی کتاب نکالی، پلٹ کر کے دیکھا موطا امام مالک اندر کیا۔ حضرات 35 منٹ یہی کرتے رہے، اور اس کے بعد جب 35 منٹ ایک موٹی سی کتاب نکالی، پلٹ کر کے دیکھا تو صحیح بخاری لے کے آ رہا ہوں۔ میں نے کہا 40 منٹ لے لیا آپ نے، ارے 10-5 منٹ کی بات تھی۔ اچھا آپ جی ایسا کیجیے، ڈسکوری آف انڈیا ریٹن بائی جواہر لال نہرو ذرا لے کر کے آ جائیں گے، تو اس میں ایک لاسٹ پیج پر 300 پیج نمبر 300 پر کوئی شعر ہے، اس کو کوٹ کرنا۔ اب ڈسکوری آف انڈیا لینے کے لیے جب یہ گئے تو یہ بھی 30 منٹ میں آئے۔ ابھی میں نے سوچا تھا 10 منٹ میں لے کے آ جاؤ گے، حاکم بھائی کائے کو 30 منٹ لگا دیا۔ ان کا مولانا آپ کی لائبریری میں گیا تو میں نے دیکھا کتابوں کا جنگل، ایک موٹی سی کتاب نکالی، پلٹ کر دیکھا داس کیپیٹل اندر کیا، پھر ایک موٹی سی کتاب نکالی، پلٹ کر دیکھا شیکسپیئر کے ڈراماز کا کلیکشن اندر کیا، پھر ایک موٹی سی کتاب نکالی، پلٹ کر دیکھا انڈین کانسٹیٹیوشن پر کمنٹری پھر اندر کیا، پھر ایک موٹی سی کتاب نکالی، اکنامیکل پوائنٹ آف ویو سے کمنٹری اندر کیا، پھر ایک موٹی سی کتاب نکالی، پلٹ کر دیکھا لا پوائنٹ آف ویو سے کمنٹری کی اندر کیا، پھر ایک موٹی سی کتاب نکالی، جان کیٹس کی تھیسس پھر اندر کیا، موٹی ایسے جب 25 منٹ گزر گئے تو پھر ایک موٹی سی کتاب نکالی، پلٹ کر دیکھا ڈسکوری آف انڈیا ہے تو لے کر کے آئے۔ ڈسکوری آف انڈیا لانے میں 30 منٹ انہوں نے لے لیا، حضرت مفتی صاحب نے صحیح بخاری لانے میں 40 منٹ۔ تو میں نے اپنے ملازم سے کہا، نوکر سے، جمن خان، ہمارے یہاں نام رکھنا بڑا آسان ہوتا ہے،
جو جس دن پیدا ہو جائے وہی اس کا نام ہے. پیر کو پیدا ہو جائے تو پیرو، منگل کو پیدا ہو منگلو، بدھ کو پیدا ہو بدھوا، جمعرات کو پیدا ہو جمعراتی، جمعہ کو پیدا ہو جمن، اتوار کو پیدا ہو اتواری، جمن خان اگر آپ قرآن شریف لے کے وضو سے ہاں سے بندی زہر کی نماز پڑھ کے آ رہا ہوں وضو سے تو جاؤ جلدی سے ذرا سا قرآن شریف لے کے آؤ. وہ گیا اور 5 منٹ نہیں گزرا آیا. مفتی صاحب صحیح بخاری 40 منٹ میں لائے، بھائی حاکم صاحب ڈسکوری آف انڈیا 30 منٹ میں لائے. ارے تو انگوٹھا تیل جائے اب پڑھ کریا اچھر بھائی برابر کچھ جانتا ہی نہیں تو اتنی جلدی لایا کیسے؟ عطا حضرت مفتی صاحب اور حاکم بھائی کی طرح کوئی ہم کو ٹٹولنا اور دیکھنا تھوڑی تھا. الماری کھولا جس پر جناب دیکھا لیے چلا ہے، کوئی الٹ پلٹ کے دیکھنا تو تھا نہیں. الماری کھولا جس پر جناب دیکھا لیے چلا آیا تو 5 منٹ نہیں لگے گا تو 50 منٹ لگے گا. اب تم سمجھ گئے ہوگے جناب کیوں چڑھایا جاتا ہے. بات کافی حد تک انٹلیکچوئلس کے دماغ میں آ گئی ہوگی، مگر جب تک سب کے دماغ میں نہ اتر جائے میں نہیں اتروں گا. انٹلیکچوئل سمجھ گئے میں کیا کہنا چاہتا ہوں، مگر میں بی سی اور 4 گریڈ کی بھی کھوپڑی میں گھسے دینا چاہتا ہوں، لیبر کے بھی دماغ میں اتار دینا چاہتا ہوں، اور نہیں اترا تو میں خود اتر جاؤں گا. مجھ کو اتارنے کے لیے آپ کو ہاتھ کام نہیں کرنا پڑے گا، ایٹومیٹک اتر جاؤں گا. میں یہ کہہ رہا ہوں اب تم نے سمجھ لیا ہوگا کہ غلاف کیوں چاہتے ہیں. اے قرآن تجھ کو مخلوق کی کتابوں کے ساتھ رہنا ہے. کبھی انڈین بک کے ساتھ رہے گی، کبھی تو رشین بک کے ساتھ رہے گی، کبھی امریکن بک کے ساتھ رہے گی، کبھی برٹش بک کے ساتھ رہے گی، کبھی فرینچ بک کے ساتھ رہے گی، کبھی ڈچ کی کتابوں کے ساتھ رہے گی، کبھی ڈچ پلس افریقن کے ساتھ تو رہے گی، کبھی تو انگلش کے ساتھ رہے گی، کبھی تو فرینچ کے ساتھ رہے گی، کبھی تو جرمن کے ساتھ رہے گی، کبھی تو تمل کے ساتھ رہے گی، کبھی تو تیلگو کے ساتھ رہے گی، کبھی تو ملیالم کے ساتھ رہے گی، کبھی تو کنڑ کے ساتھ رہے گی، کبھی تو بنگلہ کے ساتھ رہے گی، کبھی تو گجراتی کے ساتھ رہے گی، کبھی تو مراٹھی کے ساتھ رہے گی، کبھی تو اڑیا کے ساتھ رہے گی، کبھی تو اردو کے ساتھ رہے گی، کبھی تو پنجابی کے ساتھ رہے گی، کبھی تو سندھی کے ساتھ رہے گی، کبھی تو پشتو کے ساتھ رہے گی، کبھی تو پرشین کے ساتھ رہے گی، کبھی کسی اور عربک بک کے ساتھ رہے گی، کبھی تو جرمن کے ساتھ رہے گی، کبھی تو چائنیز کے ساتھ رہے گی، کبھی تو نیپالی کے ساتھ رہے گی. دنیا کی بے شمار بھاشاؤں کے ساتھ تجھے ملے گا. کہیں لوگ دوسری کتابوں کے برابر نہ سمجھے. دنیا کی کسی کتاب پر خلاف نہیں ہے، نہ کاپ کے فکر پر خلاف ہے، نہ کانسٹیٹیوشن آف انڈیا پر خلاف ہے، نہ رامائن پر اختلاف ہے، نہ اولڈ ٹیسٹمنٹ پر خلاف ہے، نہ نیو ٹیسٹمنٹ پر خلاف ہے، نہ ان کے پاس خلاف ہے، نہ ان کے پاس خلاف ہے، بس اپنے پاس خلاف ہے. میں کہتا ہوں نہ 10 کمانڈمنٹس کے پاس خلاف ہے، نہ نیو ٹیسٹمنٹ کے پاس خلاف ہے، نہ 3 والے کے پاس ہے، نہ 3000 والے کے پاس ہے، 1 والے کے پاس ہے، وہ اللہ ہوا حد والے کے پاس ہے. آپ غور کرو، دنیا میں بے شمار کتابیں ہیں، قرآن بھی لائبریری میں کتابوں کے ساتھ ہی کھڑا کیا جاتا ہے قرآن کو بھی، لیکن واحد ورڈ میں بک ہے، اونلی ون بک آف دی ان دا ورلڈ کورڈ بائی اللہ. تو یہ قرآن ہی ساری کتابوں میں رہ کے الگ ہے، ساتھ رہے مگر برابر نہیں. تو قرآن ساتھ رہنے کی وجہ سے لوگ کہیں تجھے دوسری کتابوں کے برابر نہ سمجھے، لہذا تیری سپرمیسی کے لیے ڈفرنس کو شو کرنے کے لیے کور دی گلا سے ڈھانپ دو، گلا چڑھا دو، بات کلیئر ہو گئی. اے قرآن تجھے دوسری کتابوں کے ساتھ رہنا، کہیں دوسری کتابوں کے برابر نہ سمجھا جائے، غلاف چڑھا دو. جس پر غلاف نہیں وہ کتابیں اور ہیں، جس پر غلاف ہے وہ اور ہے. وہ انفیریئر ہے جس پر غلاف نہیں، وہ سپیریئر ہے جس
غلاف is showing that you are superior in all inferiors. سارے انفیریئرس میں تو سپیریئر ہے. غلاف چڑھا دو. اور چڑھانا اس لیے ضروری ہے کہ بازو میں کھڑا کر رہا ہے. بازو میں کھڑا ہونے سے کہیں برابر نہ لگے. بائبل کے بازو میں قرآن کہیں برابر نہ لگے. اولڈ ٹیسٹامنٹ کے بازو میں قرآن کہیں برابر نہ لگے. حدیث کے بغل میں قرآن کہیں برابر نہ لگے. بخاری کے بغل میں قرآن کہیں برابر نہ لگے. مسلم کے بغل میں قرآن کہیں برابر نہ لگے. ابن ماجہ کے بغل میں قرآن کہیں برابر نہ لگے. تو ابن ماجہ کو ویسے ہی رہنے دو, اس پر غلاف چڑھا دو تاکہ برابر نہ لگے. برابر نہ لگے تو ایک قرآن تجھ پر اس لیے غلاف چڑھا دیا گیا کہ تو دوسری کتابوں کے ساتھ تجھے رہنا ہے, کہیں دوسری کتابوں کے برابر نہ سمجھا جائے. کتاب اللہ پر غلاف چڑھا دیا. ایک کعبہ تو قبلہ بھی ہے اور مسجد بھی. تو مسجد بھی ہے. سبحان اللہ دی اپنا بھی اب دے جب المسجد الحرام الى المسجد الاقصى. پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک. بیت المقدس مسجد ہے اور کعبہ بھی مسجد ہے. مسجد حرام اس کا نام ہے. مگر ایک کعبہ تو اکیلی مسجد نہیں, دنیا میں بے شمار مسجد ہے. دنیا میں بے شمار مسجدیں ہیں, کروڑوں مسجدیں ہیں, لاکھوں کروڑوں ہزاروں مسجدیں ہیں. تو ایک کعبہ, ایک مسجد حرام, تجھے دنیا میں دوسری مسجدوں کے ساتھ رہنا ہے. کہیں لوگ دوسری مسجدوں کے برابر نہ سمجھیں. غلاف چڑھا دو. دیکھو ڈربن میں 20 مسجدیں چاہے سنیوں کے پاس ہو, دو چاہ کسی اور کے پاس ہو, لیکن کسی مسجد پر غلاف نہیں. نہ کسی مسجد پر غلاف نہیں. مسجد نبی پر غلاف نہیں ہے, مسجد قبلتین پر غلاف نہیں ہے, مسجد قبا پر غلاف نہیں ہے, جامع مسجد پر نہیں ہے, جمعہ مسجد پر نہیں ہے, ڈربن میں نہیں ہے, ایجپٹ میں نہیں ہے, دمشق میں نہیں ہے, سیریا میں نہیں ہے. کسی بھی ملک کے اندر چلے جا, بڑی سے بڑی شاندار سے شاندار شاہجہانی اور بادشاہی مسجدیں بھی دیکھ ڈالو گے, غلاف نہیں ہے. مگر ایک کعبہ کے اوپر غلاف اس لیے چڑھا دیا جاتا ہے کہ تو بھی مسجد ہے وہ بھی مسجد ہے, کہیں دونوں کو برابر نہ سمجھا جائے. حالانکہ برابر ہو نہیں, اس لیے برابر نہیں سمجھنا چاہیے. لاؤ تیرے اوپر میں غلاف چڑھا دیتا ہوں تاکہ مسجدیں سمجھ جائیں گی کہ ہمارے اوپر غلاف نہیں ہے, ان کے برابر نہیں ہے. اور لوگ بھی سمجھ جائیں گے کہ مسجد کعبے کے برابر نہیں ہے, مسجد تو کا مسجد حرام کے برابر کوئی نہیں ہے. تو ایک قرآن تجھے دوسری کتابوں کے ساتھ رہنا ہے, کہیں رہنے کی وجہ سے لوگ کتابوں کے برابر نہ سمجھیں, غلاف چڑھا دو. ایک کعبہ تجھے دوسری مسجدوں کے ساتھ زمین پر رہنا ہے, کہیں تجھے دوسری مسجدوں کے برابر نہ سمجھا جائے, غلاف چڑھا دیا. اور اے اللہ کے ولی تجھے قبرستان میں دوسرے مردوں کے ساتھ لیٹنا ہے, کہیں لیٹنے کی وجہ سے لوگ دوسرے مردوں کے برابر نہ سمجھے. کہیں ساتھ رہنے کی وجہ سے لوگ مردوں کے برابر نہ سمجھے, اس لیے غلاف چڑھا دو. دیکھو اتنی بے ہزاروں قبریں ہیں مگر کسی پر غلاف نہیں ہے. اب اس پر غلاف تو یہ ضرور خاص بندہ ہے, یہ ضرور اللہ والا ہے. تو دیکھو اگر گھر اللہ کا گھر ہو تو غلاف چڑھا دو, اگر کتاب اللہ کی کتاب ہو تو غلاف چڑھا دو, اور بندہ اللہ کا بندہ ہو تو وہاں بھی چڑھا دو. تاکہ کتاب اللہ پر چڑھاؤ, کعبۃ اللہ پر چڑھاؤ, ولی اللہ پر چڑھاؤ. جب کعبۃ اللہ دوسری مسجدوں کے برابر نہیں ہے تو کیوں نہ غلاف چڑھایا جائے. جب کتاب اللہ دوسری کتابوں کے برابر نہیں ہے تو کیوں نہ غلاف چڑھایا جائے. اور جب ولی اللہ دوسرے مردوں کے برابر نہیں ہے تو کیوں نہ غلاف چڑھایا جائے. جب اللہ ہی کہتا ہے کہ ولی اللہ پر کوئی خوف نہیں, کوئی غم نہیں, تو تجھے کیوں خوف ہو رہا ہے, تجھے کیوں غم ہو رہا ہے. معلوم ہوا انہیں غم اس لیے ہو رہا ہے کہ یہ خود ولی اللہ نہیں ہے. اللہ صلی اللہ سیدنا مولانا محمد وعلی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. بے شک خبردار اللہ کے بندوں کو نہ کوئی خوف ہوتا ہے نہ کوئی غم ہوتا ہے, نہ کوئی خوف ہوتا ہے نہ کوئی غم ہوتا ہے. مگر جب ہم چادر چڑھاتے ہیں تو انہیں بڑا غم ہوتا ہے. اس کا مطلب یہ ولی اللہ ان کی جماعت میں نہیں. اگر جماعت میں اولیاء اللہ ہوتے تو یہ غم نکل گیا ہوتا. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ, صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ. ایک بات بتا دوں, کعبے پر غلاف چڑھاؤ تب بھی وہ کعبہ, نہ چڑھاؤ تب بھی وہ کعبہ.
قرآن پر گلا چڑھاؤ تب بھی وہ کتاب اللہ، اور نہ چڑھاؤ تب بھی وہ کتاب اللہ۔ ولی پر گلا چڑھاؤ تب بھی وہ اللہ کا ولی، اور نہ چڑھاؤ تب بھی وہ اللہ کا ولی۔ اللہ کے ولی کو گلا کی ضرورت نہیں، قرآن کو گلا کی ضرورت نہیں، کعبے کو گلا کی ضرورت نہیں، پھر کس کو ضرورت؟ ایک نیا پوائنٹ، کس کو ضرورت ہے؟ ہوئی نیڈی ناٹ یو اونلی۔ کعبے کے گلاف کی ضرورت حاجی کو ہے، قرآن کے خلاف کی ضرورت قاری کو ہے، اور مزار کے خلاف کی ضرورت زائر کو ہے۔ وہاں حاضر نہیں، ضرورت کیسی؟ جو مزار پر جا رہا ہے اسے وہاں غلاف چاہیے، جو قرآن پڑھنے جا رہا ہے اسے وہاں غلاف چاہیے، جو کعبہ دیکھنے جا رہا ہے اسے وہاں غلاف چاہیے۔ تو غلاف کعبہ کعبے کے لیے نہیں ہے، حاجیوں کے لیے۔ غلاف قرآن قرآن کے لیے نہیں ہے، غلاف قرآن کرنے والوں کے لیے۔ مثال، ایگزامپل، مان لو قرآن پر غلاف نہیں ہے، وہ اللہ کی کتاب ہے کہ نہیں؟ غلاف نہیں ہے، وہ خدا کا کلام ہے کہ نہیں؟ ہولی بو کا بندہ ہے کہ نہیں؟ مان لو ایک ویل ڈیولپ ویل ماڈرنائز گھرانہ ہے، اور ایک لڑکا یونیورسٹی میں پڑھتا ہے، وہ صرف ماڈرنائز نہیں تھا، الٹرا ماڈرنائز۔ یونیورسٹی سے لوٹا، کھڑے کھڑے اپنے ساتھی کا پلیز کی مائی بکس اینڈ کاپیز، آئی ایم گوئنگ ٹو میک واٹر۔ تھوڑی دیر پیشاب کر کے لوٹا، کھڑے کھڑے پیشاب کیا، چلا ہے، پاکی نہیں لی، طہارت کا خیال نہیں کیا، گھر چلا آیا، اپنی کورس بک کو پھینکا، چائے پیا، کھیلنے گیا، لوٹ کے آیا۔ 10 کیپیٹل پر کمنٹ چاہیے تھا، ایک موٹا زبردست، وہ لا کا اسٹوڈنٹ تھا، 10 کیپیٹل پڑھنا ضروری تھا اس کے لیے، سائڈ سپورٹ کے لیے۔ اس نے جب موٹی کتاب کی تلاش شروع کی تو وہ انگلی ڈالتا ہوا، ایک کھینچا نہیں ہے، دوسری کھینچا نہیں ہے، تیسری کھینچا نہیں ہے، چوتھی کھینچا نہیں ہے، ایک کھینچا کھولا رکھ دیا، کھینچا کھولا رکھ دیا۔ اسی بیچ میں اس نے ایک موٹی سی کتاب نکالی، کھولا، تھر 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 کانپنے لگا، کلیجہ منہ کو آ گیا، دل دہل گیا اس کا، کیونکہ وہ 10 کیپیٹل نہ تھی، وہ قرآن تھا، الٹا رکھ دیا تھا باپ نے۔ اس کا کلیجہ اس لیے کام کیا کہ وہ نوجوان بچہ گنہگار ضرور تھا، غدار نہیں تھا، وہ غدار نہیں تھا، قرآن کا احترام کرتا تھا، صحبت میں نکل گیا، غدار نہیں تھا، باغی نہیں تھا، بہتا ضرور تھا مگر پھٹا ہوا نہیں، کانپنے لگا۔ جلدی خود نے قرآن کو اندر رکھی اور سیدھے اپنے ڈیڈی کے پاس گیا، ابا جان آپ نے میری لائبریری میں قرآن رکھا، یہ تو قرآن نے کیا اچھا کیا، اس پر گلاس کو ڈال دیتے۔ کہا کیوں بیٹا، کیا قرآن کو غلام کی ضرورت ہے؟ ڈیڈی قرآن کو ضرورت نہیں، مجھ جیسے ناپاکوں کو ضرورت ہے۔ میں بالکل کلیئر کر دینا چاہتا ہوں، بیٹھا دینا چاہتا ہوں، جیسے ٹائپ رائٹر سے ایک ورڈ بیٹھتا ہے، ایک لیٹر بیٹھتا ہے۔ ابا جان قرآن کو کوئی ضرورت نہیں ہے لفظ کی، مجھ جیسے ناپاکوں کو ضرورت۔ کہا کیوں، کیا بیٹا؟ کہا ابا جان اگر اس پر غلاف ہوتا تو جس وقت میری ناپاک انگلیاں کتابوں سے گزر رہی تھی، میں غلاف کے پاس آتا تو ناپاک انگلی کترا جاتا، اور ناپاکی میں قرآن چھونے کا جرم مجھ سے نہ ہوتا، میں گناہ سے بچ ہوتا۔ ایک گناہ تو یہ کہ ناپاک رہا، دوسرا گناہ یہ کہ اسی ناپاکی میں قرآن کھول دیا۔ آپ نے غلاف چڑھا دیا ہوتا تو کوئی ناپاکی کی حالت میں پھر اسے نہ چھوتا، تو گویا غلاف سمبل ہے ناپاکوں کو روکنے کا، غلاف سمبل ہے ناپاکوں کو روکنے کا۔
छू के गुजरे, और जो नापाक हो वो कतरा जाए। गिलाफ इसीलिए चाहते हैं कि जो कोई पाक हो वो तो छू करके गुजरे। अब बाजार में नापाक था, अगर आपने कुरान पर गिलाफ डाल दिया होता तो नापाकी की हालत में छूने की गलती मैं ना करता। गिलाफ देख के समझ जाता कि अल्लाह की किताब किनारे से निकल जाओ, इसे मत छुओ, इसे मत टच करो। नापाकी की हालत में लम्स नहीं होना चाहिए, मना किया गया है। अगर गिलाफ होता तो मैं उसे देख करके समझ जाता, पाक हालत ही में छूता। पता चला गिलाफ जहां होगा पाक लोग गुजरेंगे, नापाक लोग कतरा जाएंगे। तो वलियों की मज़ार पर गिलाफ जरूर चढ़ाओ, ताकि जो छू के गुजरे उसे पाक समझा जाए, और जो जमात बना के कतरा जाए उसे नापाक समझा जाए। तो पाक का मिजाज ये है, छू के गुजरेंगे तो पाक है, कतरा के गुजर गए तो नापाक है, अगर बिदअत कह के गुजर गए तो नापाक है, जाना हराम कह के गुजर गए। हम समझ जाएंगे आगे क्या बात है कि गौसे आजम तो छू के गुजरे, गरीब नवाज तो छू के गुजरे, दातागंज तो छू के गुजरे, मखदूम अशरफ तो छू करके गुजरे। ये कतरा के क्यों गुजर रहे हैं? का वो सब पाक थे इसलिए छूते हुए गए हैं, ये नापाक है इसलिए कतराते हुए गए हैं। मेरे दोस्तों, तुम गौसे आजम के बना के चादर को तुम क्या तुम्हारे बाप ही नहीं उतरवा सकते, इसलिए कि जब तक काबे पर गिलाफ रहेगा, जब तक काबतुल्लाह पर गिलाफ चमकता रहेगा, गौसे आजम पर भी चमकता रहेगा, नवाज पर भी चमकता रहेगा, गांजा दाता का गंज बख्श पर भी वो चमकता रहेगा। तुम जब कुछ बिगाड़ न सके काबतुल्लाह का, क्या बिगाड़ सकोगे वफादार रहेगा काबतुल्लाह का, उनका क्या बिगाड़ सकोगे? इसलिए कि हमने गिलाफ चढ़ाने का ढंग सीखा है हज से, हमने गिलाफ चढ़ाने का ढंग सीखा है हज से। हम काहे को पूछे किसी और जज से, हम काहे को पूछें किसी और जज से, जबकि सुनहरा एग्जाम्पल देख के माथे की आंख से आए हैं हज से। अपनी आंख से देखा है मुल्ला, तेरी आंख से नहीं। बा काला काला था, बा ही आला था, बेहद निराला था, काबा भी गिलाफ वाला था। अब जब काबा भी गिलाफ वाला है तो जो अल्लाह वाला है वो भी गिलाफ वाला है। ये हज का फैसला है, और हज का फैसला इबादत का फैसला है। तो जो गिलाफ चाहता है वो हज का वफादार है, और जो नहीं चाहता वो हज का गद्दार है, और जो हज का गद्दार है वो इबादत का गद्दार है, और जो इबादत का गद्दार है वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून का गद्दार है। और इस गद्दारी के माहौल में वफादारी सांस नहीं ले सकती। इसलिए मेरे दोस्तों, जो कुछ बाकी बचा है वो कल इंशाअल्लाह ताला और दूसरी इबादतों के जरिए हम फैसले लेने की कोशिश करेंगे। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलावतुल्लाह अलैका, सलावतुल्लाह अलैका। हबीबी सैयदी वास्ता मौला अली का, वास्ता गौसे जली का, वास्ता हिंदल वाली का, वास्ता मेरे अली का। या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलावतुल्लाह
کہ قاسم بصفا ہو، میرا کا تم ہی محبوب خدا ہو، نائب رب العلا ہو، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ السلام اے سبز گنبد کے مکین، السلام اے رحمت للعالمین، دست بستہ ہے کھڑے آقا حاضر غلام، اور پیش کرتے ہیں غلامانہ سلام۔ یا الہی از تو پہ زلف رسول، اور یہ سلام عاجزانہ ہو قبول۔ الفاتحہ۔ إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔